رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ملک کے ممتاز قاری جناب قاری حسیب خان صاحب سورہ فتح کی شروع کی 4 آیات تلاوت فرما رہے تھے۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کے لیے اسلام کی روشن فتح اور غلبے کا فیصلہ کر دیا، اس لیے کہ آپ کی عظیم جد و جہد کامیابی کے ساتھ مکمل ہو جائے اور اللہ آپ کو نہایت باعزت مدد و نصرت سے نوازے۔ وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں تسکین نازل فرمائی تاکہ ان کے ایمان پر مزید ایمان کا اضافہ ہو، یعنی علم الیقین عین الیقین میں بدل جائے، اور آسمانوں اور زمین کے سارے لشکر اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، پی ٹی وی ہوم کے اس پلیٹ فارم سے 1447 ہجری سن 2026 میں رمضان پاکستان کی خصوصی نشریات کے ساتھ سحری کے موقع پہ میں ہوں آپ کا میزبان جنید اقبال۔ آج 20 رمضان المبارک ہے ناظرین، انتہائی عظیم ترین دن ہے ناظرین۔ آج کی رات
انتہائی عظمتوں بھری رات ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کیونکہ آج کے دن کی نسبت بنیادی طور پر فتح مکہ سے ہے۔ میں اس پہ بات کروں گا اور بہت بات کروں گا آج انشاءاللہ، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سے قبل ذرا میں اور آپ مل کے روحانی طور پہ ایک سفر کریں، اور وہ سفر ہے بنیادی طور پر مکہ پاک کی گلیوں کا، ان گلیوں کا سفر ہے ناظرین جن گلیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قسم اٹھاتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چلنا پھرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آتا تھا ان گلیوں میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مکہ پاک کی قسم یاد فرمائی ہے۔ یہ وہ مکہ پاک ہے ناظرین جو دعائے ابراہیم علیہ السلام ہے، اور یہیں وہ بیت اللہ موجود ہے جو فاؤنڈر آف کعبہ کی دعاؤں کا ثمرہ ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ ذرا سوچئے ناظرین، ذرا سوچئے کہ وہ کیا قیامت خیز منظر ہوگا، کیا قیامت صغریٰ بپا ہوگی زمین پر بھی اور آسمان پہ بھی، یعنی انسانوں کے درمیان بھی اور فرشتوں کے درمیان بھی، کہ جنہوں نے کعبہ بنایا، جنہوں نے کعبے کی محافظت کرنی ہے، جن کی دعاؤں کا ثمرہ وہاں کے پھل ہیں، جن کی دعاؤں کا ثمرہ وہاں کی سرزمین ہے، جن کی دعاؤں کا ثمرہ ناظرین خانہ کعبہ ہے، آج ان کی اولاد کو مکہ پاک کو چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ جس وقت آپ مکہ پاک کو چھوڑ رہے تھے تو آپ بار بار پلٹ پلٹ کر آپ خانہ کعبہ کو دیکھتے تھے، بار بار دیکھتے تھے، بار بار دیکھتے تھے، اور یہ فرماتے تھے جس کا مفہوم ہے کہ اے بیت اللہ، اے مکہ پاک، میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں، میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا، میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن یہ لوگ مجھے یہاں پر، میرے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناظرین جن قدموں کے ساتھ مکہ پاک کو چھوڑا ہوگا، یقین مانیے کوئی انسان اس کائنات کے اندر ان الفاظ کو بیان کر ہی نہیں سکتا، ان جذبات کو بیان کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سرزمین جائے ولادت ہے۔ ایک تو معاملہ ناظرین یہ ہوا کہ ان شقی القلب جتنے بھی سردار تھے انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ پاک میں رہنے نہیں دیں گے، اور نتیجتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ پاک چھوڑنا پڑا۔ لیکن وہی بات ہے ناظرین کہ قدرت نے تو اپنے کارخانے کو جاری رکھنا ہے، قدرت نے ایکٹیو رہنا ہے، اور قدرت نے وہ تمام تر عظمتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یوں کہیے کہ وہ تمام رفتیں، وہ تمام محبتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن میں ڈالنی تھیں، جس کا فیصلہ ازل سے ہو چکا تھا۔ بس کچھ عرصہ گزرا، یعنی 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 برس 6 برس، اچانک صلح حدیبیہ کا موقع آتا ہے ناظرین، اور صلح حدیبیہ میں بھی، یعنی اس موقع پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ عمرہ کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ کوئی بات نہیں، لیکن اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مبین کی بشارت دے دی تھی، اور پھر وہ موقع آیا ناظرین، یعنی 8 ہجری ہے، سن 8 ہجری ہے، 10 رمضان المبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا و مولا تاجدار کائنات 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے جلاؤ میں اب مکہ پاک کی جانب بڑھ رہے ہیں ناظرین۔ فتح مبین کی بشارت آ چکی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی شاہانہ انداز میں لیکن انتہائی منکسر المزاج بن کر فتح مکہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یعنی معاملہ یہ ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونچنی مکہ پاک میں داخل ہو رہی ہے تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ کا سر اقدس اونٹ کے کوہان سے لگا ہوا تھا، اور آپ اس وقت سورہ فتح کی تلاوت کر رہے تھے۔ یعنی ایک طرف تو معاملہ یہ تھا کہ آپ کے پاس طاقت بھی تھی، آپ کے پاس قوت بھی تھی، آپ کے پاس اسلحہ بھی تھا، 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداؤں کو بلند کرتے ہوئے اپنا سب کچھ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کرنے کو تیار تھے، اور دوسری طرف طاقت ہونے کے باوجود بھی، قوت ہونے کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اقدس انتہائی منکسر المزاجی کے ساتھ اونٹ کے کوہان کے ساتھ لگا ہوا تھا، اور وہ اللہ کی حمد اور ثنا بیان کر رہے تھے۔ اب ناظرین وہ منظر نامہ ہے، آئیے ذرا اس منظر نامے کی طرف چلتے ہیں کہ جس منظر نامے میں ایک صدا بلند ہوتی ہے کہ الیوم یوم الملحمہ، یعنی آج بنیادی طور پر ان کی گوشت کو اڑانے کا، ان کی بوٹیوں کو اڑانے کا دن ہے۔ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اعلان فرمایا، نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج بنیادی طور پر رحمت کا دن ہے، آج تو کعبے کی عظمت کا دن ہے، آج تو کعبے کے نور کی طرح سے چمکنے کا دن ہے، آج تو کعبے کی عزت اور توقیر کا دن ہے، آج تو بنیادی طور پر کعبے کی شان کا دن ہے، آج تو کعبے کے عروج کا دن ہے، آج تو کعبے کے مقام کا دن ہے۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جملے کو کاٹ کر یہ بتا دیا کہ جس ٹائٹل کے ساتھ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، وہ ٹائٹل لوگوں کی گردنیں اڑانے کے لیے نہیں ہے، وہ لوگوں کو ذبح کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ لوگوں کا خون بہانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ ٹائٹل ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آج تو دنیا دیکھے گی
کہ میری جو رحمت للعالمینی ہے وہ کیا ہے کہ میرے پاس طاقت بھی موجود ہے, میرے پاس قوت بھی موجود ہے, میرے پاس حکومت بھی موجود ہے, میرے پاس 10,000 ایسے جانثار صحابہ موجود ہیں جو میرے صرف ایک اشارہ ابرو کے اوپر اپنے آپ کو قربان کرنے کو تیار ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی آج میں یہ اعلان نہیں کروں گا کہ آج بوٹیاں اڑانے کا دن ہے, بلکہ آج تو بنیادی طور پر رحمت کو برسانے کا دن ہے. اور ناظرین ذرا تصور کیجئے, چشم تصور سے آئیے ذرا, مکہ پاک کی گلیوں میں اس وقت ہم موجود ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں صاحب کہ خانہ کعبہ سامنے موجود ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں, صحابہ کرام, یعنی یوں کہیے کہ کائنات کے چاند, کائنات کے ستاروں کے جلاؤ میں موجود ہیں, طاقت بھی ہے, قوت بھی ہے. اچانک ایک اعلان یہ ہوتا ہے کہ اے قریشیوں, تم کیا سمجھتے ہو آج میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں. یہ وہ قریشی ہیں ناظرین جنہوں نے میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک راستے میں کانٹے بچھائے تھے. یہ وہ قریشی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف کے بازاروں میں گھمایا تھا اور ان کو زد و کوب کیا تھا. یہ وہ لوگ ہیں ناظرین کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اتھر پر اوجڑی رکھی تھی. یہ وہ لوگ ہیں ناظرین کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں گندگی رکھی تھی. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زد و کوب کیا تھا. یہ وہ لوگ ہیں ناظرین کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکے کی گلیوں کو مکمل طور پر تنگ کر دیا تھا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے شیب ابی طالب میں 3 برس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بائیکاٹ کیا تھا. یہ وہ لوگ ہیں ناظرین سامنے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری شہزادی کو شہید کیا تھا. یہ وہ لوگ ہیں ناظرین کہ جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر زندگیوں کو تنگ کر دیا تھا, ان کو ان کے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کر دیا تھا. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مدینہ پاک میں بھی میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا تھا. یعنی ایک غزوہ ہوا, دوسرا غزوہ ہوا, تیسرا غزوہ ہوا, یہاں تک ناظرین کہ غزوہ بدر سے لے کر غزوہ حنین تک انہوں نے کسی صورت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, بلکہ غزوہ تبوک تک کسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چین کی سانس نہیں لینے دی تھی. لیکن ہوا کیا جب سرکار نے یہ پوچھا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں. ہونا تو یہ چاہیے تھا وہ کہتے کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہمارے سروں کو اڑا دیا جائے. جانتے تھے نا کہ جرم کتنا بڑا ہے, اتنا بڑا ہے صاحب کہ اس جرم کو آپ بیان نہیں کر سکتے. جانتے تھے کہ سارے مجرم کھڑے ہوئے ہیں, سارے مجرم کھڑے ہیں. لیکن اس سے بڑھ کے وہ ایک بات جانتے تھے. وہ یہ جانتے تھے کہ جنہوں نے سوال کیا ہے وہ آج ہمیں قتل کرنے نہیں آئے, کیونکہ ان کے ٹائٹل میں رحمت للعالمین ہے. لہٰذا انہوں نے پلٹ کے یہ کہا کہ آپ تو کریم ہیں, ابن کریم ہے. یہ جملہ ادا ہونا تھا صاحب. سرکار علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کریم تو ہوں, ابن کریم تو ہوں, لیکن تم نے کیا کیا. انسٹنٹ میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں تمہارے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جو معاملہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. یعنی لا تثریب علیکم اليوم, آج کسی کا مواخذہ نہیں ہوگا, آج معافی کا دن ہے. یہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے. اور یہ فتح مکہ ہے ناظرین, یہ فتح مکہ. ارے یہ فتح مکہ ہے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناموس کا آج دن ہے ناظرین. عظمتیں ہی عظمتیں ہیں. آج صحابہ کی ناموس کی محافظت کا دن ہے. آج بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوج کمال پہ پہنچنے کا نام ہے. یعنی جس وقت مدینہ پاک میں موجود ہیں تو رخ مکہ پاک کی طرف ہوتا تھا, اور جب اشہد لا الہ الا اللہ کہتے تھے تو مکہ پاک کی طرف رخ کر کے کہتے تھے. لیکن آج آقا نے فرمایا کہ نہیں بلال, آج تو تم بیت اللہ کی چھت پہ جاؤ گے اور بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرو گے. اور جس وقت اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو چکی اور جس وقت اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تصور کیجئے, خانہ کعبہ کی چھت پہ موجود ہیں, سامنے رخ مصطفیٰ موجود ہے, یہاں رخ مصطفیٰ کا دیدار ہوتا تھا اور یہاں زبان سے اشہد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکلتا تھا. ناظرین آج تو افو در گزری کی یوں کہیے کہ عظمتوں کا دن ہے, اس کی معراج کا دن ہے کہ وہ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یاد ہے نا آپ کو, یاد ہے تاریخ میں کہ جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ میں داخل ہونے نہیں دیا تھا. 2 گانا ادا کرنے کا کہا تھا سرکار نے, 2 گانا ادا نہیں کرنے دیا تھا. سرکار علیہ السلام نے فرمایا تھا عثمان ایک وقت ایسا آئے گا, ایک وقت ایسا آئے گا, یہ چابیاں ہمارے پاس ہوں گی اور ہم جس کو چاہیں گے یہ چابیاں دیں گے, جس کو چاہیں گے, اور پھر کوئی ظالم ہی ہوگا جو ان سے لے. ذرا
کرم دیکھیے اور کرم بالائے کرم دیکھیے کہ ابھی یہ سارا معاملہ چل رہا ہے، اچانک زبان اقدس سے ایک دم آواز بلند ہوتی ہے، اَيْنَ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، کانپتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں آئے۔ یہاں عباس بھی موجود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کائنات بھی موجود ہیں، صدیق اکبر بھی موجود ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، لیکن دست مصطفیٰ سے جن کو کلید برداری کا شرف تا قیامت ملنا تھا وہ خاندان شیبی ہے، جن کے جد عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ السلام نے پہلے ان کو چابیاں عطا کی، اس کے بعد وہ سرکار کی بارگاہ میں ایمان لے کے آئے۔ یہ میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یہ فتح مکہ ہے۔ اور آج تو ناظرین گستاخان رسول جیسے ابن قتل جیسے لوگوں کے قتل کرنے کا دن ہے، اور یہ بتلانے کا دن ہے کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں، قصیدہ بردہ شریف آپ روز سنتے ہیں۔ پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت ہی ہر دل عزیز ہیں جناب حافظ مظہر اشرفی صاحب، اور دوسری ثناء محترمہ سیدہ کوثر علی صاحبہ، دونوں سے ملتمس و تشریف لائیں اور آ کر قصیدہ بردہ شریف سے آغاز فرمائیں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه تخريج دنياه من العدم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم محمد فخر عالم بادشاہی سجا وہ محمد فخر عالم بادشاہی سجا سرور کونین سلطانی عرب شاہی عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم وہ حبیب رحمت عالم کے جس کی ذات سے وہ حبیب
على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے رمضان پاکستان. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رمضان خصوصی نشریات سے پی ٹی وی ہوم ہے. میں ہوں آپ کا میزبان جنید اقبال اور آپ اس وقت موجود ہیں 1447 ہجری سن 2026 میں. کچن کا سیگمنٹ ہے. خاتون منزہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آئیے رمضان کے جو پکوان ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کیا بنانے والی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج گرامی بالکل ٹھیک ہے ٹھیک. ماشاء آپ اللہ. کیسے کیا ہیں؟ الحمدللہ. کیا بنانے والی ہیں آج؟ آج بن رہا ہے چکن ویجی میلٹ. اچھا گڈ. جی سینڈوچ ہے بیسکلی. تو اس کے لیے میں آپ کو بتا دیتی ہوں ریسیپی. یہاں پہ میرے پاس چکن موجود ہے, بون لیس چکن. اس کو چھوٹے چھوٹے کیوبس میں کٹ کر لیا تھا میں نے. اس کو میرینیٹ کریں گے. فار دس اس کے اندر سویا ساس ایڈ ہوگا, ساتھ میں چکن پاؤڈر ایڈ ہوگا اور بلیک پیپر ایڈ ہوگا تھوڑا سا, اور سالٹ ایڈ ہوگا. ٹھیک ہے, یہ اس سے میرینیٹ ہوگا اور پھر کریں گے اس کو کوک. اس کو تھوڑا سا آئل میں ایڈ کر دیتی ہوں پین میں, زیادہ نہیں ڈالیں گے, تھوڑا سا. ڈالڈا کا آئل یوز ہو. بالکل. ٹھیک. اور یہ جو چکن یہاں ویسے پہ میں نے دیکھا آپ کی توجہ سینڈوچز پہ زیادہ ہے. کیونکہ ایزی ہے نا, جلدی جلدی بن جاتے ہیں. یہ بات ہے نا, یہ جنزی کا مسئلہ یہی. ایزی آسان کام ہونا چاہیے, مشکل کام نہیں ہونا چاہیے, آسان اور کم وقت میں مزیدار ہو جانا چاہیے, جلدی ہو جانا چاہیے. آگے بڑھیں, بس آگے بڑھیں. اور مزے کا بھی تو ہوتا ہے نا, ایسا نہیں ہے کہ مزے کا نہیں ہوتا. صحیح. سینڈوچز جلدی بن جاتے ہیں, ٹیسٹی بھی ہوتے ہیں. اب دیکھیں ہیلدی بھی تو ہے نا, چکن بھی ہے اس کے اندر موجود, یہاں پر ویجیٹیبلز بھی اس کے اندر ایڈ ہو رہی ہے. مطلب آپ یہ کہتے ہیں پرانی جو امائیں تھیں ان کی طرح زیادہ محنت نہیں کرنی ہے, کم محنت کرنی ہے. یہ سمجھ سکتے ہیں. اچھا چلے, جب تک یہ چکن کوک ہو رہی ہے میں آگے کا پروسیس بتا دیتی ہوں کہ اس کو کیا کرنا ہے. اچھا. ایک بول لیں گے, اس کے اندر ایڈ کریں گے مینیز. اوکے. ٹھیک ہے, ساتھ میں اس کے اندر ایڈ ہوگا تھوڑا سا چلی گارلک کیچپ. اوکے, اتنا سارا کیچپ؟ زیادہ نہیں ہے, تھوڑا سا لگ زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر تھوڑا سا بلیک پیپر ایڈ کر لیں گے. ویسے میں نے اس کے اندر ایڈ کیا بٹ تھوڑا سا جو کہ مجھے پسند ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ آ گئی کیرٹس جو میں نے چاپ کر کے رکھی تھی. ساتھ میں اس میں کیپسیکم ایڈ ہوگا. اوکے. دیکھ لیں یہ گرین اور ریڈ اور اچھا سا کلر. بہت ہی مزیدار قسم کا سینڈوچ بننے والا ہے. بالکل. اب یہ تھوڑی سی چکن بھی تھوڑا سا ساتھ ساتھ مکس کر دیتے ہیں. اچھا یہ بہت جلدی کوک ہو جاتی ہے, چھوٹے کیوبز میں ہے تو اس میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا. اور یہ اس میں ایڈ ہو گئی کیبج. ٹھیک ہے, بولز کر دیتے ہیں سائڈ پہ اور اب کریں گے اس کو مکس. اوکے. ٹھیک ہے, بہت جلدی سے ریڈی ہونے والا سینڈوچ ہے. اوور نائٹ اس کو بنا کے نہیں رکھ سکتے کیونکہ پھر اس کے اندر مینیز ہے, پھر ویجیٹیبلز ہیں اس کے اندر, تو سبزیاں جو ہوتی ہیں وہ پانی چھوڑ دیتی ہیں. بہت اچھا. نہیں, ایٹ اے ٹائم بنایا جائے تو بہت اچھا ہے. بالکل فریش جب ریڈی ہوگا. بالکل. بس یہ ہے کہ تھوڑا سا ویجیٹیبلس کٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے تو لوگ اس کے لیے بھی جنزی آسانی نکال لے گی. کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا کہ اچانک کوئی روبوٹ ٹائپ کا یہاں پہ ایک روبوٹ رکھا ہوا ہوگا, آپ اس کو جو ہے اس کو کمان, اچھا اس پہ ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے آپ, بٹن نہیں پش کریں گے آپ, اس کو صرف کمان دیں گے, بھائی یہ کر دو, وہ ٹک 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 آئے گا, وہ ساری سبزیاں بنا کے جانا چاہیے. تھوڑے عرصے بعد مجھے لگ رہا ہے ایسا ہی ہوگا کیونکہ ایسی مشینز تو آ گئی ہیں کہ اب, بلکہ وہ اینڈ میں یہ ہوگا کہ وہ پہلے تو ساری سبزیاں بھی خود دھو دے گا, کاٹ بھی دے گا, لگا بھی دے گا, سرو بھی کر دے گا. اچھا I've seen a lot of videos جس میں ایسا ہو رہا ہے. وہ تھوڑا سا ریسٹورینٹس وغیرہ میں ایسا ہوگا, مجھے لگ رہا ہے ایسا ہی ہوگا. وہ خاتون جو ہے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہوں گی, صرف کمان دے رہی ہوں گی, بھائی اب یہ کر لو, اب یہ کر لو, اب یہ کر لو, موبائل کے تھرو. بالکل. چلے گی, دیکھیں یہ تھوڑی سی چکن جیسی کوک ہو جائے گی وہ میں اس کے اندر ایڈ کروں گی اور پھر اس کے بعد سینڈوچز کے اندر لگائیں گے اور ٹوسٹ کریں گے. اچھا دوسرا طریقہ ایک اور ہے کہ جو سینڈوچ میکر ہوتا ہے اس کے اندر بھی اس کو ٹوسٹ کر سکتے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ اور زیادہ جسے کہتے ہیں نا کرسپی بریڈ ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے, اس کو بس تھوڑا سا ڈرائی کر لیتے ہیں ہائی فلیم پہ. چکن ویسے تو کوک ہو گئی ہے بٹ کیونکہ ہمیں اس کو تھوڑا سا ڈرائی کرنا ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا اور کوک کر لیں گے. یہ بڑا اچھا کلر بھی اچھا ہے. آپ کو ویسے کھانے بنانے کا شوق ہے؟ کھانے کا شوق ہے. کبھی آپ نے بنایا تو ہوگا نا. بنانے کا شوق بالکل نہیں ہے. کبھی کچھ بنایا؟ کبھی نہیں بنایا.
कभी भी नहीं, कभी भी नहीं बनाया, बचपन में भी नहीं। बचपन में भी नहीं। हाँ हाँ हाँ, अंडा में बहुत अच्छा बनाता था और चाय में बहुत अच्छी बनाता हूँ। तो मेरे ख्याल से लड़के यही करते हैं सिर्फ। इतना ही कर लेना चाहिए उनको अंडे और चाय बनाना जो है, आई थिंक हर लड़के को ही ऑलमोस्ट आता ही है। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है कि आपने मतलब जो आपने मुखातिब किया है ना मुझे, वो मुझे अपने बुढ़ापे में जो है महसूस हो रहा है कि मैं लड़का हो गया हूँ। अच्छा चलें, ये देखें इस अच्छा। तरह से कुक हो गई है। इसको थोड़ा सा वैसे सॉसी रखेगी क्योंकि इसके अंदर जो सॉसेस ऐड हुए हैं हाँ, वो एक अच्छा सा फ्लेवर आपके सैंडविच को देंगे। ठीक है, चलें। ये हो गया कुक। इसको ऐड कर लेंगे इसमें। ठीक है Very जी, good. इसको मैं कर देती हूँ साइड पे वेरी गुड, और माशाल्लाह। बस ओके, अब इसके साथ मिक्स हो जाएगा। ये इसके साथ मिक्स हो जाएगा। माशाल्लाह। अच्छा, क्योंकि ये गरम गरम इसके अंदर मैंने ऐड किया है, हाँ। तो ये जो मेनीज और सारी वेजिटेबल्स हैं इसके अंदर भी एक अच्छा सा मेल्ट हो जाएगा बेसिकली। ओके, ठीक है, ये देखें ये हो गया रेडी। चलें जी, जबरदस्त। ठीक है, इसको कर देते हैं साइड पे और यहाँ Very पर ब्रेड के स्लाइसेस ले लेंगे। Okay. मुझे एक स्पून चाहिए होगा, हाँ, सॉरी। लीजिए। ठीक है, चलें, और इसको मैं इस तरह से फिल कर दूंगी ब्रेड में, गुड। लाइक दिस। ओके, जबरदस्त हो गया। ठीक है, अब क्या और होगा? इसको करेंगे कवर और साथ में अब ये जो मेरे पास पैन मौजूद इसका है रीकैप भी आप देती रहिए साथ को साथ। मैं अभी दे देती हूँ। थोड़ा सा इसमें मैं डालडा कुकिंग ऑयल ऐड करूंगी। टोस्ट Okay. करना है तो इसलिए मैं ठीक। ज़्यादा नहीं ऐड कर रही हूँ। सही। ब्रश से हम इसको फैला लेते हैं। बस, और ये हो गई सैंडविच यहाँ पे टोस्ट। अच्छा, मैं रिकैप दे देती हूँ। इसमें चिकन मैरिनेट पहले करनी होगी। बोनलेस चिकन क्यूब्स में कट कर लेंगे। सोया सॉस इसमें ऐड होगा, चिकन पाउडर, सॉल्ट और ब्लैक पेपर। इससे मैरिनेट करेंगे और उसको कुक कर लेंगे। साथ में एक दूसरे बोल में मेनीज ऐड करेंगे, उसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। केचप डालना है डाल सकते हैं, नहीं डालना ना डालें, Okay. ऑप्शनल है। Okay. उसको डालने के बाद आपने इसको मिक्स करना है, थोड़ा सा ब्लैक पेपर और ऐड कर लें। एंड देन जो चिकन आप कुक करेंगे, जो आपने मैरिनेट की थी, उसको कुक करके इसके अंदर ऐड कर देना है। मिक्स करेंगे और फिर आप इसको ब्रेड के अंदर फिल करके इस तरह से इसको टोस्ट कर लेंगे। जबरदस्त हो गया। ठीक है, तो ये फाइनली नाजरीन हमारी बहन मुनज़्ज़ा ने बहुत अच्छा टोस्ट जो है वो तैयार कर लिया है और ये आप बहुत आसानी के साथ सहरी में बना भी सकते हैं और सर्व भी कर सकते हैं। और खा भी कुछ अरसे सकते में जो है वो अब ऐसा होने वाला है कि रोबोट्स पर आके बनाया करेंगे, इतनी तेज़ी से जो है सहरी बना के हमारे सामने रख देती हैं। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएं। आइए आपको लिए चलते हैं नाजरीन अब उस सेगमेंट की जानिब जो यकीनन आपके दिलों के बहुत करीब है और आप मुंतज़िर रहते हैं। मुल्क के मुमताज़ रूहानी स्कॉलर जनाब आगा मिन्हाज साहब आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके तमाम तर मसाइल का हल अल्हम्दुलिल्लाह बताते हैं। आगा साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जुनैद भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बहुत अच्छे मिजाज है माशाल्लाह। लेकिन बस एक वो दिल की कैफियत भी ये है कि अब आज ये जो मगफिरत का अशरा है ये हमारे दरमियान से जुदा होकर चला जाएगा। जी बिल्कुल। 20 रमज़ान मुबारक, 20वीं शब है आगा साहब, और कितनी तेज़ी के साथ रमज़ान गुजर गया। रहमत का अशरा, मगफिरत का अशरा, बस अल्लाह ताला कबूल फरमा ले, बात ये है। लेकिन अल्लाह आपको जज़ाए जमील अता फरमाए माशाल्लाह। जितना आपका फीडबैक जिस तरह से आता है और जिस तरह से लोग माशाल्लाह मुझसे पूछते हैं कि जी आगा मिन्हाज साहब के वज़ाइफ पे हम बड़ा अमल करते हैं, और जिस तरह से वो आप जो तमहीदन लोगों को मतलब बार बार रिकॉल करवाते हैं नमाज के बारे में, सलात व तस्बीह के बारे में, दीगर औराद व वज़ाइफ के बारे में, यकीन मानिए ये लोगों का जो फीडबैक है ना, ये मुझे बताता है कि माशाल्लाह ये लोग चाहते हैं कि इसी तरह से आप रिकॉल कराते रहा करें ताकि जो है एक सिलसिला चलता रहे। ये माशाल्लाह पीटीवी का खासा है जुनैद भाई, और ये हमारे भाइयों की मेहनत है, अमजद शाह साहब की, हमारे बिलाल भाई की, हमारे फवाद साहब की, माशाल्लाह। और माशाल्लाह जितनी ये टीम हमारे यहाँ पे काम करती है, ये हमारे जितने कैमरे के पीछे लोग हैं, बेशक। अल्लाह तबारक व तआला इन सबको सिला अता फरमाए। आमीन। अच्छा आगा साहब, पहला जो सवाल है वो है अमेरिका से। ऑटिज़म एक बहुत बड़ा मसला बच्चों में हो गया है, तो पहले तो इस पर ज़रा कमेंट करके फिर ज़रूर इसके वज़ाइफ दीजिए कि क्या करना चाहिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा हुआ अहलु। प्रोग्राम देखते जाइए और दुरूद पाक के नजराने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, उनके आलो असहाब पर पढ़ते जाइए। और आज अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ये आज जो रात है बस यही पढ़ने की रात है, सलातु तस्बीह पढ़ने की रात है। और इसके बाद हम कल जब इंशाअल्लाह जिस अशरे में दाखिल होंगे वो आखिरी अशरा है, यानी कि जहन्नुम की आज़ादी का अशरा है, उसका नाम है अशरा निजात।
یعنی کہ جہنم سے آزادی کا عشرہ، اس کے اندر ہم پڑھیں گے اللہم اجرنا من النار، اللہم، یہ کثرت کے ساتھ جو لوگ اجتماعی طور پہ پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں اللہم اجرنا من النار، اور انفرادی حیثیت میں یہ پڑھا جاتا ہے اللہم اجرنی من النار۔ تو میں اجرنا اس لیے کہتا ہوں کہ ہم سب کے ساتھ مل کر اگر دعائیں مانگیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ تو اللہم اجرنا من النار کل سے پڑھنا ہے، اور استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کثرت سے۔ اگر آج کی رات کہتے ہیں اس کے بارے میں جس نے یہ 2000 مرتبہ پڑھ لیا تو اس کے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ 2000 مرتبہ اگر آپ پڑھنے کے لیے بیٹھیں آج کی رات تو انشاءاللہ آپ کے مسائل اللہ کے حکم سے حل ہو جائیں گے۔ اگلے رمضان سے پہلے بہت ساری خوشخبریاں ملیں گی۔ اگر آپ نے ابھی تک اپنے روزہ افطار میں، سحر میں کسی کو شریک نہیں کیا تو کر لیجئے، اور اپنے معاملات اور معمولات کو رمضان الحساب کے حساب سے الائن کر لیجئے۔ دیکھیں جی سورہ رحمان جو ہے نا، سورہ رحمان، اس سے تو آج کل ماشاءاللہ آپ ریسرچ کریں تو کینسر کا بھی علاج ہو رہا ہے۔ تو ایسے بچے جو آپ کے گھر میں آٹزم کے حوالے سے موجود ہوں، خدا نہ خواستہ یا آپ کے رشتہ داروں کے گھروں میں موجود ہوں، یا آپ کے دوست احباب کے گھروں میں موجود ہوں، ملک سے باہر ہوں، ہمارے پاکستان میں ہو، ہمارے کراچی میں ہو، تو سب سے پہلے ایک تھیراپی ایسی ہے ماشاءاللہ 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 کہ آپ اس بچے کے کان میں ہو سکے تو واک مین میں، کیونکہ یہ بچے واک مین بہت یوز کرتے ہیں، تو ان کے کان میں اگر سورہ رحمان کی تلاوت لگا دیں، قاری عبد الباسط عبد الصمد کی لگا دیں یا عبد الرحمن سدیس کی لگا دیں، اس کے اندر آپ کسی کو وہ نہیں کر سکتے کہ یہ آپ کو انہی کی تلاوت سننی ہے۔ اگر آپ قاری عبد الباسط عبد الصمد کی یا عبد الرحمن سدیس کی آواز میں ان کے کان کے اندر اگر سورہ رحمان کی تلاوت لگا دیں اور بچہ اس کے کان میں ہر وقت سورہ رحمان بجتی رہے، چلتی رہے، بجتی رہے، چلتی رہے، زیادہ تر یہ بچہ سورہ رحمان کے قریب رہے، یا اگر آپ چاہیں اگر وہ اس چیز سے اریٹیٹ ہوتا ہے تو جس کمرے میں وہ رہتا ہے یا آپ اپنے گھر میں سورہ رحمان کی تلاوت لگا کے سنیں، انشاءاللہ دنوں کے اندر رزلٹ آئے گا۔ اچھا سورہ نجم کی آیت نمبر 58، سورہ نجم آیت نمبر 58، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، یہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد 111 مرتبہ پڑھ کے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھ کے اس کے اوپر دم کیا جائے اور زمزم کے اوپر دم کر کے اس کو پلایا جائے تو اس سے بھی بڑے اچھے ریزلٹس آتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں بچہ ضد کے اوپر اترا ہوا ہو یا کوئی بڑی بیماری میں خدا نخواستہ گھر میں کوئی مبتلا ہو تو سورہ نجم کی آیت نمبر 58، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، یہ بہت اچھی آیت ہے۔ اچھا دوسری بات، جو بچے آٹزم کی وجہ سے گھر کے اندر بہت زیادہ چڑچڑے ہو جائیں، ماں باپ کے اوپر تشدد بھی کرتے ہیں، یہ بچے آپس میں بہن بھائیوں پہ بھی لڑتے ہیں اور ضد پہ اتر جاتے ہیں، کیونکہ یہ بچے عموماً ضدی ہوتے ہیں، تو اس کے لیے سورہ کوثر جو ہے ہمارے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ ہے، سورہ کوثر، انا اعطیناک کل کوثر، تو یہ اگر ہر نماز کے بعد 29 مرتبہ 29 ٹائمز پڑھ کے بھی اس کے اوپر بچے کے اوپر دم کیا جائے اور کثرت سے اس کو جو ہے وہ زمزم پلایا جائے تو انشاءاللہ اس سے بھی بہت زیادہ افاقہ ہوگا۔ لیکن اس بچے کے ساتھ چونکہ یہ بچہ بائی برتھ ایسا ہے اور 6 مہینے کی عمر میں جا کے آپ کو پتہ چلا ہے اور یہ بچہ نارمل سے، بلکہ ہم تو اس کو نارمل سے ہٹ کے نہیں، تو اسپیشل چائلڈ ہے، تو اس کو پیار محبت سے مائیں ٹیکل کر سکتی ہیں، تو انشاءاللہ مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے انشاءاللہ جی۔ اچھا دوسرا جو سوال ہے وہ میں خواب کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، اور سوال یہ ہے اسلام آباد سے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے دل میں شدید درد ہے، اس کی کیا تعبیر بنتی ہے؟ خواب کی جو تعبیر ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ کی زندگی میں انشاءاللہ خوشحالی کے امکانات ہیں، آپ کی زندگی میں مال و دولت میں اضافے کا امکان ہے۔ اگر آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں تو آپ کا اپنا گھر ہو جائے گا انشاءاللہ، اگر آپ جاب نہیں کرتے تو آپ کو اچھی جاب مل جائے گی، جاب کر رہے ہیں تو اس میں انشاءاللہ ترقی کے امکانات ہیں، بزنس کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ترقی ملے گی، بزنس میں نقصان ہوا ہے خدا نہ خواستہ تو وہ کور ہو جائے گا، اور خاص طور پر آپ کو اولاد کی نعمتوں سے بڑے مالا مال ہوں گے، اولاد کی طرف سے بڑی خوشیاں ملیں گی، اولاد اچھی ترقی کرے گی، اولاد بڑی پھلے گی پھولے گی، آپ کی زندگی میں انشاءاللہ اللہ کا دیا انشاءاللہ بہت کچھ ہوگا، مالدار آدمی ہوں گے انشاءاللہ آپ انشاءاللہ۔ اچھا جی تیسرا سوال جو ہے یہ بڑا ہی ایک یوں کہہ لیجئے کہ روٹین کا معاملہ ہے، کون سا گھر ہے جہاں جھگڑے نہیں ہوتے؟ ہر گھر میں یہ مسائل ہے۔ کراچی سے یہ سوال ہے کہ گھریلو جھگڑے بہت ہیں، تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ جس کی وجہ سے گھریلو جھگڑے ختم۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 39، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 39 ہے، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَتُسْنَىٰ عَلَىٰ عَيْنِي، یہ آپ جا کے جب سورہ طٰہٰ کھولیں گے آیت نمبر 39 پہ جائیں گے تو وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُسْنَىٰ عَلَىٰ عَيْنِي، یہ آیت کو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ کے زمزم پہ دم کر کے خود بھی پئیں، اپنی بیگم کو، اپنی والدہ کو، اپنے بہن بھائی کو، جن سے آپ کے اختلافات ہیں ان سب کو پلائیں، اور یا ودودو یا اللہ ہو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں، نمک چینی پہ دم کریں، انشاءاللہ گھر میں وہ نمک اور چینی جب کھانے میں استعمال ہوگی تو اللہ نے چاہا معاملات بہتر ہوں گے۔ گھر کے اندر ایسے معاملات میں جب تناؤ اور کھچاؤ ہو تو گھر کے اندر جو ہے یا ودودو یا اللہ ہو کے ساتھ ساتھ گھر میں اذان دینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور
ایک اور سوال آغا صاحب آپ کے سامنے رکھے دیتے، اس پہ بھی ذرا سا آپ کامنٹ فرما دیجئے کہ اور یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان تمام بھائیوں کو جو ورثہ کھا جاتے ہیں. اسلام آباد سے سوال ہے کہ بھائی ورثہ کھا گئے، اب ظاہر ہے کیا کریں صاحب، وظائف اور دعا کے علاوہ کیا رہ جاتا ہے؟ نہیں، اب بہت سارے لوگ اگر کسی کا خدا نہ خواستہ ہمارے پاس ڈائریکٹ لوگ وظیفہ مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں. سب سے پہلے جو اس کا وظیفہ یہ ہے نا کہ آپ ان کے اوپر کورٹ میں کیس کریں، آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو لے کے بیٹھیں، کیونکہ جنید بھائی کیا نام ہے، وظیفہ تو ہم دیں گے انشاءاللہ، اس سے مسائل بھی انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. لیکن آپ بتائیے کہ اس کا جو اپنا ورثہ معاف کر دے تو کیا وہ صحیح ہے؟ نہ سوال ہی نہیں. آپ مطلب آپ ایون اعلان بھی کر دیں آپ مطلب معافی نہیں ہو سکتی. معافی نہیں ہو سکتی. علماء تو یہ فرماتے ہیں. بالکل ٹھیک. ہمارے یہاں بہت سارے بھائی اپنی بہنوں کے اوپر اس طرح کا ظلم کر دیتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم نے معاف کیا اور ہم وہاں لے لیں گے. کیا یہ صحیح ہے؟ نہ بالکل نہیں. علماء سے بلکہ اس پہ گفتگو ہونی چاہیے. ہاں بالکل. تو ایسا جو بھائی آپ بہنوں کا یا کوئی بہن خدا نہ خواستہ یا گھر کے اندر کوئی آپ کا ورثہ کھا جائے اللہ نہ کرے، تو اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو لے کے بیٹھیں گے اور اس سے سیدھی انگلی سے گھی نکالنے کی کوشش کریں. پھر آپ کورٹ میں جائیں، اچھے لائر کے تھرو کیس نکالنے کی کوشش کریں. اور ساتھ ساتھ پھر میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا. دیکھیں یاسین شریف جو ہے نا جب آپ پڑھتے ہیں، یہ قلب قرآن ہے، یہ قرآن پاک کا دل ہے یاسین شریف، اور اس کے اندر 7 مبین ہے. 7 مبین. جب آپ یاسین شریف پڑھنا شروع کریں تو پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد یاسین شریف پڑھنا شروع کریں. جب آپ پہلی مبین پہ جائیں تو رک کے اپنے مسئلے کے حل کے لیے دعا کریں، پھر دوسری مبین پہ جائیں پھر دعا کریں، پھر تیسری مبین پہ جائیں پھر دعا کریں. اس طرح 7 مبین روزانہ عشاء کی نماز کے بعد ہر مبین پہ رک کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا رب العالمین یہ میرا مسئلہ حل فرما. اور فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ قریش لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف یہ پڑھیں. اور اپنے جو بھی جن لوگوں نے بھی آپ کا ورثہ دبایا ہے، آپ کے کسی رشتہ دار نے، تصور کر کے اس کو دم کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اس کے دل کے اندر رحم ڈال دے گا انشاءاللہ. جی بہت شکریہ آغا صاحب، آپ تشریف لائے. بڑی خوبصورت گفتگو رہی. جاتے جاتے بس ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان تمام لوگوں سے جو لوگوں کی جائیدادیں کھا جاتے ہیں نا، ہڑپ کر لیتے ہیں، غصب کر لیتے ہیں. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے اور وہ اس طرح سے ہے کہ جس نے کسی کا زمین کا ٹکڑا کھا لیا، کل بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ 7 زمینوں کو، اگر میں غلط نہیں ہوں تو 7 زمینوں کو توق بنا کے اس کے گلے میں ڈالے گا. توق بنا کے ذرا سوچیے. اور 7 زمینوں سے مراد وہ زمین نہیں جو ٹکڑا آپ نے 1 ایکڑ 2 ایکڑ کا کھایا ہے. 7 زمینوں کو یہ پوری دنیا جو ہے نا زمینوں کو توق بنا کے اللہ تبارک و تعالیٰ گلے میں ڈالے گا. اب ذرا آپ سوچ لیجیے صاحب کہ جو آپ کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ وہ بھائی یا وہ بڑے جو مطلب اپنی اولادوں کا جو ہے وہ حصہ کھا جاتے ہیں، صحیح تقسیم نہیں کرتے، کل بروز محشر، اچھا بروز محشر تو معاملہ بعد میں ہے نا، قبر میں اترتے ہی پتہ چل جائے گا کہ وہ جو انتظار کر رہے ہوں گے نا جب مارنے پیٹنے کے لیے، برداشت نہیں کر سکتے. تو جو آج ہے وہ دے کے جائیے گا تاکہ بوجھ آپ کے اوپر نہ ہو. ایک مختصر سا وقفہ ہے، لوٹتے ہیں تو علماء کرام کے ساتھ گفتگو ہوگی. علم کے موتی آپ نے سمیٹنے ہیں کیونکہ آج فتح مکہ پہ انشاءاللہ بات ہوگی. ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان پاکستان. ایک بار پھر آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید. رمضان پاکستان کی خصوصی نشریات، سحری کا موقع، 1447 ہجری سن 2026. اور آج کی رات ناظرین، میں نے آپ سے عرض کیا ابتدا میں، بہت ہی عظمت و بھری رات ہے، بہت ہی اہم ترین رات ہے کیونکہ آج فتح مکہ کا دن ہے. ہمارے ساتھ اس وقت جو شخصیات موجود ہیں ان کا سب سے پہلے تعارف. پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی اسحاق مدنی صاحب تشریف فرمائیں. خوش آمدید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دوسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہمارے اساتذہ میں شامل ہیں، خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب موجود ہیں. آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تیسری شخصیت آپ کی ہماری ہم سب کی انتہائی قابل احترام ممتاز اسکالر محترمہ سیدہ ہرا شیرازی صاحبہ، آپ کو بھی خوش آمدید. السلام علیکم. شکریہ. وعلیکم اور السلام. چوتھی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت ہی پسندیدہ شناخہ، پوری دنیا میں ماشاءاللہ ان کو سنا جاتا ہے، پسند کیا جاتا ہے، الحاج خورشید احمد علیہ رحمہ کے صاحبزادے، ان کے شہزادے جناب حسان بن خورشید موجود ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید. السلام علیکم. آج کی رات انتہائی اہم ترین رات اس اعتبار سے کہ ظاہر آج فتح مکہ ہے اور کئی ایک پہلو، لیکن میں تو اس پہلو سے آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں صلح حدیبیہ ہو رہی ہے، فاؤنڈر آف کعبہ کے شہزادے عمرہ کرنا چاہتے ہیں، عمرہ نہیں کرنے دیا گیا، حکمت سے اس صلح کو کیا گیا. دیکھنے والی نگاہیں بادی النظر میں یہ کہہ رہی تھیں کہ صاحب یہ صلح تو ہمارے خلاف چلی جائے گی، لیکن نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ ہونے والا کیا تھا. اور جس وقت صلح کر کے نکلے ہیں تو آیات کا نزول ہو جاتا ہے، فتح مبین کی بشارت آتی ہے، اور ٹھیک 2 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا منظرنامہ 180 ڈگری کے اوپر تبدیل کر کے رکھ دیا. فتح مبین آغاز کی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. بہت شکریہ. اسلام کی تاریخ میں فتح مکہ کا جو واقعہ ہے، فتح مبین جسے کہا گیا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور آپ نے اس کے اسباب میں صلح حدیبیہ کا ذکر فرما دیا، تو آپ اندازہ لگائیے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش شہر مکہ، اور جب آپ وہاں سے مکے سے نکالے گئے اور آپ مکے سے مدینے جا رہے ہیں، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر کیا ہے؟ اے شہر مکہ، میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو میری جائے ولادت ہے، میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہ جاتا اگر میری قوم یہاں سے جانے پہ مجبور نہ کرتی. ظاہر انسان جہاں پیدا ہوتا ہے، جہاں اس کا بچپن گزرے، جوانی گزرے، اور پھر سب سے بڑھ کر کعبۃ اللہ شریف وہاں پہ موجود ہو، آباء و اجداد کی خدمت وہاں پہ موجود ہے، ظاہر ہے کہ اس شہر کو چھوڑنا، ترک کرنا یہ بڑا مشکل معاملہ تھا. یعنی کعبے کا کعبہ اب کعبہ چھوڑ کے جا رہا ہے. جی بالکل، یہاں سے تشریف لے گئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر مدینہ منورہ پہنچ کر بھی حضور کی عادت یہ تھی کہ بھئی ہم تبلیغ دین کا کام کرتے رہیں، لیکن بار بار کی پریشانیاں دیکھیے. شروع میں جو ہے وہ سرائے حمزہ ہو گیا، پھر سن 2 ہجری میں بدر ہو گیا، پھر احد ہو گیا، اب یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، یہاں تک کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین. اللہ اللہ اللہ. یعنی خواب دیکھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ہم عمرے کے لیے گئے ہیں، اللہ کے گھر میں داخل ہوئے ہیں، اور حلق بھی کروا رہے ہیں اور تقصیر بھی کروا رہے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ خواب صحابہ کرام کے سامنے رکھا، جماعت تیار ہوئی، کہا جاتا ہے 1400 سے زائد اور 1500 سے کم و بیش 1500 صحابہ کرام حضور کے ساتھ ہیں. حدیبیہ کا مقام حضرت عثمان غنی کو بھیجا کہ آپ جائیے، اختصاراً کہ آپ جائیے اور وہاں انہیں پیغام دیجیے کہ ہم صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں، عمرہ کریں گے واپس چلے جائیں گے. وہاں لوگوں کا آنا ہوا، جانا ہوا، مذاکرات، بات چیت سب ہوتی رہی، یہاں تک کہ جب سہیل تشریف لائے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، لوگو اب سہیل آ گئے، اللہ نے تمہارے معاملے کو سہل فرما دیا. کیا بات ہے. یہ جملہ جب آیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے، پھر ایگریمنٹ ہوتا ہے، معاہدہ ہوتا ہے، اس میں پہلی شرط یہی تھی کہ ابھی آپ چلے جائیں، اگلے سال واپس تشریف لائیں، 3 دن رہیں مکہ مکرمہ اور عمرہ کریں، واپس تشریف لے جائیں، صرف اپنی حفاظت کے لیے ایک ہتھیار لے کر آئیں گے، وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں. اب یہاں پر جو معاہدہ ہو رہا ہے اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ 10 سال تک ہماری آپ کی کوئی جنگ نہیں ہوگی، جو آپ کے ساتھ ہونا چاہے وہ آپ کے ساتھ ہو جائے، جو ہمارے ساتھ ہونا چاہے ہمارے ساتھ ہو جائے. اور پھر اس کے اندر جو دوسری شرط لکھی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص یہاں سے مسلمان ہو کر مدینے آ گئے، آپ اسے واپس بھیجیں گے، اور آپ کا کوئی بندہ آ گیا تو واپس نہیں بھیجیں گے. اب بظاہر یہ ساری شرطیں تو خلاف جا رہی ہیں. عمر فاروق اعظم جیسا جلیل القدر صحابی، وہ کہہ رہے ہیں ہم اتنا دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں حضور، ایک تلوار کافی ہے. فرمایا مطمئن رہو میں اللہ کا رسول ہوں. یہاں تک کہ سارا معاملہ ہوا، پھر اس معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی، اور پھر سن 8 ہجری میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 2 سال کے بعد، یہاں پر دیکھیے ٹوٹل، میں صرف ایک ہلکا سا ہسٹری کو ٹچ کرتا ہوا چلوں، آپ دیکھیے کہ جب ہجرت حبشہ ہے تو ٹوٹل 40 افراد نے ہجرت کی ہے. ابتداً ہجرت حبشہ اولا اور ثانیہ، مطلب تقریباً 40 60 80 افراد یہ تعداد رہی. پہلی جو جنگ ہوتی ہے غزوہ بدر 313 ہیں، یہاں پر اگر آ جائے تو 1400 صحابہ کرام ہیں. اس کے بعد اس امن کے معاہدے کا فائدہ کیا ہوا؟ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے موقع پر آئے ہیں، بعض روایت کے مطابق 8000 صحابہ حضور کے ساتھ موجود ہیں، بعض میں 10,000 بھی صحابہ موجود ہیں. اب جب یہ روایات مختلف آتی ہیں، یعنی کہاں 1500 کا عدد اور کہاں 6 اور 8000 کا عدد ایکسلریٹ کر گیا نا اسلام. اور پھر اس تاریخی جملے کو بھی ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب حضور نے 2 سال کے بعد حج ادا فرمایا تو 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ حضور کے ساتھ موجود ہیں. یعنی اس معاہدے کا بظاہر اثر کیا نظر آ رہا ہے کہ مسلمان دب گئے، پیچھے ہو گئے. لیکن میں سمجھانے کے لیے بچوں کو جب پڑھاتا ہوں ایک بات میں کہتا ہوں بیٹا بعض اوقات ہمیں کچھ چیزوں کو دیکھنا چاہیے. ابھی جو بنیان و مرصوص اور مارکہ حق ہوا تو میں نے بیان کرتے ہوئے یہ بات ذکر کی تھی. میں نے کہا کہ ایک ہوتا ہے رسپانس، ایک ہوتا ہے ری ایکشن. آپ اگر کسی بکرے کا کان وان کھینچے فوراً سینگ مارے گا آپ کو، لیکن جب دمبے کو آپ چھیڑیں گے نا وہ کچھ بھی نہیں بولے گا، 2 قدم پیچھے ہوگا اور پھر آ کے اٹیک کرے گا. یہ وہ پالیسی ہے، سوری ٹو کٹ یو، یہ وہ پالیسی ہے کہ جنگ کے اندر ایک ہوتا ہے سرنڈر کرنا، ایک ہوتا ہے ریٹریٹ کرنا. جی سر. بیسیکلی یہ ریٹریٹ کرنا جو دمبے کی صفت ہے کہ وہ 2 قدم پیچھے ہٹاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ سرنڈر کر گیا، لیکن پھر جو وہ فورس کے ساتھ آتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ ہم نے طاقت کا استعمال پھر اس انداز سے کیا. اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس انداز سے اس سارے لشکر کو ترتیب دیا. اور صرف ایک بات آپ یاد رکھیے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ میدان میں پہنچے ہیں
حضور نے جنگی حکمت عملی کو دیکھی ہے. ہاں. ہوتا یہ تھا کہ 100 افراد کا کھانا ایک جگہ پہ بنتا تھا. اس دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمام لوگ میدان میں اپنا الگ الگ چولہا جلائیں گے اور رات میں ہر ایک اپنا الگ الگ چولہا جلائے گا. اللہ اکبر. جب ان کے قاصد آئے, جاسوس آئے دیکھنے کے لیے, انہوں نے کہا ہو اتنا بڑا لشکر, اتنے چولہے جل رہے ہیں, 10,000 شمع روشن. 10,000 شمع روشن چولہے جل رہے ہیں. کہا بھائی ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کرنا. اب وہ اصول جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی روشنی میں بیان فرمایا. دیکھیے جب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں نا, تو وہاں پہ ذکر کیا گیا افسدوها وجعلوا اعزت اهلها اذلہ, کہ جب کوئی طاقتور کسی شہر میں داخل ہوتا ہے تو وہاں فساد برپا کرتا ہے اور وہاں کے عزت داروں کو ذلیل کر دیتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ جب تشریف لائے ہیں, وہاں پر نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو ذلیل نہیں فرمایا, کوئی فساد برپا نہیں فرمایا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رحمت للعالمین کا اشارہ اس طرح فرمایا, لا تثریب علیکم اليوم کی سزائیں موجود ہیں. فرمایا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن, جو اس گھر میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو گیا. تو یہ وہ پیغام رحمت للعالمین ہے کہ جو انا فتحنا لک فتحا مبینا کی صورت میں قیامت تک لکھا اور پڑھا جاتا رہے گا. کتنی خوبصورت بات علامہ صاحب نے تمیدن فرمائی ہے. اب سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کائنات کے چاند, کائنات کے ستاروں کے جلاؤ میں, یعنی 10,000 صحابہ کے جلاؤ میں داخل ہو رہے ہیں. ایک آواز بلند ہوتی ہے, یعنی جو بیسکلی جو پہلی جو چین آف کمانڈ تھی اس میں سے کہ جی الیوم یوم الملحمہ. فوراً سرکار علیہ السلام نے اس جملے کو کٹ کیا اور فرمایا الیوم یوم المرحمہ. بے شک یہ اس پہ گفتگو کیجیے کہ طاقت, قوت اور حکومت ملنے کے بعد انسان جو ہے بدلتا نہیں ہے بلکہ بے نقاب ہو جاتا ہے. مولا کائنات کا قول ہے, تو سرکار نے جو ہے دوسروں کو بے نقاب کر دیا. بتائیے کیا بات, کیا بات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضایا واسع الکرم. بھائی جنید اقبال صاحب, آپ نے اپنے ابتدائی کلام میں جس خوبصورت پیرائے میں فتح مکہ کی تصویری اور عملی خاکہ کشی کی ہے, اس سے ذہن مکے کے ان پہاڑوں کی طرف چلا گیا, ان عاشقوں کے چہروں کی طرف چلا گیا اور ان عشاقان رسول کی اس رات کی طرف چلا گیا کہ جو مرز زہران میں ہے. اور وہاں سے اب کعبہ اور کعبے کی خوبصورتیاں نظر آ رہی ہیں اور حضور کو بس حکم ملنا ہے کہ اے محبوب امن کا یہ پیغام اپنے قدموں کے وسیلے کے ساتھ وہاں تک پہنچا دو تاکہ میرا کعبہ ان خود ساختہ خداؤں سے آزاد ہو جائے. اللہ آپ نے ان تصوراتی پہلوؤں کو اس خوبصورت طریقے سے بیان کیا. اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے, آپ کے والدین کو بھی, اور تمام یہ جو لوگ ہیں جو ایسی خوبصورت محافل سجاتے ہیں. یہ ٹیلی ویژن پروگرام نہیں ہے, اصل میں پاکستان ٹیلی ویژن تو یہ روحانی محفل سجاتا ہے. حاضریاں بھی ہیں اور حضوریاں بھی ہیں, اور یہ سب کچھ وہاں سے ہے. وما توفیقی الا باللہ. اور ایک بات عرض کرتے چلوں, قبلہ مدنی صاحب نے جس طریقے سے تاریخی حقائق کو بیان کیا, وہ قوم عاد, قوم سمود, قوم فرعون, فلاں یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب زندہ انسان ہی تھے نا. اور یہ جو عمالقہ ہوئے یا عاد کے لوگ ہوئے, اب احرام مصر تعمیر کیا طاقت کی بنیاد پر کیا نا, تو اس کے بعد انہوں نے نعرہ لگا دیا اپنی طاقت کا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر قربان جائیے کہ طاقت ہونے کے باوجود کائنات پوری خلق ان کے لیے کی گئی. ان کا عالم یہ ہے کہ لحیہ مبارک کجاوے کو چھو رہا ہے, آنکھوں میں آنسو ہے, اور اس طریقے سے آپ داخل ہوتے ہیں کہ لا تثریب. تو تمہارے اوپر یہ جو تمہاری طاقت کا گھمنڈ اور یہ جو اختیار ہے, تو کیا کہا تھا؟ وہ کہا تھا نا کہ نہیں, آج تو انتقام کا دن ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تفسیر ابن کبیر میں جو لکھا ہوا جملہ یہ تھا کہ حضور کے چہرے انور کا رنگ متغیر ہو گیا. بہت کم حضور کا چہرے انور کا رنگ متغیر ہوتا تھا, اور حضور کے چہرے پر ایک بشاشت, ایک خوشی, وہ سارے آثار یک بارگی ختم ہوئے حضور کے چہرے میں. اور فوری طور پر حکم دیا کہ ان کے بیٹے سے یہ علم لے لو, ان کے بیٹے قیس کو دے دو. کیونکہ جملہ کیا تھا کہ انتقام نہیں, انتقام نہیں ہے, رحمت للعالمین اور انتقام لے. یوم المرحمہ, اللہ اکبر, یوم المرحمہ رحمت کا دن ہے, اور یہ رحمت کا دن ہے, اور رحمت کا اور کرم کا. وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور پھر ابو سفیان کے ساتھ جو گفتگو ہو رہی ہے,
ابھی آپ دیکھیے جناب ابو ابھی- سفیان رضی اللہ تعالیٰ ہے نا، تو گفتگو کرتے ہوئے کیا بات چل رہی ہے کہ آپ میرے گھر میں امان دے رہے ہیں، میرا گھر تو بہت چھوٹا سا ہے. ہاں ہاں تو کہا اچھا پھر صحن مکہ کو دے دیتے ہیں. کہا حضور یہ بھی بھر جائے گا. تو کہا پھر ٹھیک ہے، جس نے اپنے دروازے بند کر لیے اس کے لیے بھی امان. امان. اللہ اکبر. اس اللہ کے بعد اب کیا رہ گیا؟ کیا رہ گیا؟ یعنی جو ہتھیار ڈال دے، جو جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پناہ لے لے، یا جو اپنے دروازوں کو بند کر دے، سب کے لیے امان ہی امان ہے. اپنے سنامہ کلام میں یہی بات تو کی تھی نا. اللہ تو اکبر. اب یہ یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے امن کا. اب جو لوگ کہتے ہیں میگنا کارٹا بڑا ٹریٹی ہے، بہت بڑا، کوئی کہتا ہے جی 13ویں صدی کی بات ہے صاحب، وہ وہ بھی ویانا بادشاہوں کی پروٹیکشن کے میں لیے. عرض کر رہا ہوں ویانا کنونشن کے اندر لوگ کہتے ہیں ٹریٹی آف پیس جو ہے وہ ڈکلیریشن ہے. اور آپ کینیڈا کے جو ہیومن ڈکلیریشن کو کہتے ہیں، یا یونائٹڈ نیشن کو، یا لیگ آف نیشن کو آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ آزادی ہے، حقوق انسان ہے، اور یہ عزت نفس کے لیے جناب انسان کو آزادی. میرے رسول کے قدموں کی خاک ہے انسان کی عزت. حضور نے جو عطا کر دی ہے. آسمانوں پر بھی گئے تو امتی امتی کی بات تھی، زمین پر بھی تشریف لائے تو امتی امتی. اور اغیار کو بھی گلے لگا کر یہ کہا اکرمہ کہاں جا رہے ہو، کہاں چلے گئے تھے؟ تمہارے لیے تو امان یہاں ہے، تمہارے لیے میں بیٹھا ہوں، تم دوڑ کر کہاں جا رہے تھے؟ تو میرا رسول پیغمبر امن ہے، اور ان کے قدموں سے، ان کی نظروں سے امن کی جو بھیک کائنات کو آج ملی ہے، نہ وہ یونائٹڈ نیشن دے سکتی ہے، اور نہ وہ لیگ آف نیشن دے سکی ہے، نہ آنے والی کوئی قیادت دے سکتی ہے، کیونکہ میرا پیغمبر عظیم تر ہے. عظیم تر ہے. محترمہ، صلح حدیبیہ کے بعد ایک پورا 180 ڈگری پہ جو ہے تبدیلی آئی، اور فتح مکہ کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ جہاں 10,000 صحابہ کرام اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہیں، اس کے بعد صورتحال تاریخ نے یہ دیکھی کہ جس وقت خطبہ حجۃ الوداع ہوتا ہے تو کم و بیش 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین موجود ہیں. اور سیاسی طور پہ ایک بہت بڑی تبدیلی پورے عرب ورلڈ کے اندر، یعنی عرب پیننسولا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ تک، یہ ریکارڈ پہ بات ہے اور لوگ اس کو صحیح طرح سے بیان نہیں کر پاتے. یہ 25 کلومیٹر پر مبنی مدینہ پاک کی بستی تھی جہاں سرکار مدینہ گئے تھے، اور جس وقت سرکار علیہ السلام نے 11 ہجری میں پردہ فرمایا، اس وقت تک 10 لاکھ مربع میل پر سرکار علیہ السلام کی حکومت پہنچ چکی تھی. اس کو کنٹینیو کیا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. یعنی صرف یہ 10 برس کا معاملہ اگر آپ ایکچولی دیکھیں تو. فتح مکہ کو کیسے دیکھتی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتح مکہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو فتح مکہ صرف ایک شہر کی فتح نہیں، یہ دلوں کی فتح تھی، افو درگزر کی فتح تھی، یہ حق کی باطل پر مکمل کامیابی تھی. جب آپ مکے میں داخل ہو رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنی عاجزی کے ساتھ آپ کا سر جھکا ہوا ہے، فاتح بن کے آ رہے ہیں. اور پھر وہی جملہ کہ جب پوچھا تم کیا مجھ سے ایکسپیکٹ کرتے ہو تمہارے ساتھ کیا کروں گا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، آج تم سب آزاد ہو، کوئی گرفت نہیں ہے. اور یہ وہی جملہ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کا کہا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ خانہ کعبہ میں گئے، بتوں کو 360 بت جو وہاں پہ رکھے ہوئے تھے، جا الحق و زاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا. اور باطل تو تھا ہی مٹنے کے لیے، باطل تو تھا ہی بھاگنے کے لیے. اب یہاں ہم دیکھیں کہ جب اعلان ہوا تو اکرمہ بن ابو جہل کی بیوی کہا کہ آپ نے تو ڈیتھ وارنٹ جاری کر دیا ہے. کہا تم کیا چاہتی ہو؟ کہا میں یہ چاہتی ہوں آپ اتنے کریم ہیں، آپ معاف کر دیں. اتنے کریم ہے، جب کہا جاؤ معاف کیا. جب گئیں اکرمہ کے پاس تو ان کو یقین نہیں آیا، کیونکہ اتنا بڑا ظلم کیا، اتنے بڑے بڑے، یعنی معافی کا عالم یہ دیکھیے کہ جس نے ظلم کیا اس کو معافی مل رہی ہے، اس کو یقین ہی نہیں آ رہا کہ مجھے معاف کر دیا گیا. کہا واپس آئیں، کہا مجھے کوئی نشانی دے دیجئے. لوگ تلوار دے دیا کرتے تھے، زرہ دے دیا کرتے تھے، آپ نے اپنے سر کا امامہ دے دیا. کہا میں نے معاف کیا. اور پھر وہ جب آ رہے تو اس انداز سے آ رہے، کہا دیکھو وہ کلمہ پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، وہ سر تسلیم خم کر کے آ رہا ہے، وہ جھکتا ہوا آ رہا ہے، اس کے سامنے اس کے باپ کسی ظلم کا تذکرہ نہ کرنا. اور استقبال آپ نے کھڑے ہو کر کیا ہے. ایک اور بات پہ ذرا کامنٹ کیجئے. میں تو ابھی تک یقین مانیے فتح مکہ کی تو کئی ایک جہتیں ہیں، لیکن ایک جہت اور بڑی حسین، اب ہر جہت حسین ترین ہے لیکن ایک جہت بہت حسین ترین ہے کہ سرکار علیہ السلام نے رہتی دنیا تک یہ بتایا کہ میں وہ ہوں جو حبشیوں کو بھی جب اپلفٹ کرتا ہوں تو اتنا اپلفٹ کرتا ہوں کہ سردار نیچے کھڑے ہوتے ہیں اور ایک حبشی غلام خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتا ہے. گفتگو کیجئے ذرا. ہم
क्योंकि हम दिक्कत से घबराते हैं ना, वक्त देने से घबराते हैं. हज़रत बिलाल हबशी अल्लाह कैसे मजालिम झेले थे, कैसे मजालिम. उमैया बिन खलफ यानी जब चारपाई रख कर और हाथ और पाँव नीचे हैं और बैठ जाया करता था, लेकिन वक्त दिया ना, क्या क्या मजालिम झेले. आज हमारा मसला ये है कि हम वक्त नहीं देते. हम चाहते हैं बच्चा तंदुरुस्त हो जाए तो आज शाम में ही हो जाए, कारोबार ठीक हो जाए तो आज ही शाम में ही हो जाए, और मुखालिफिन हमारे ठीक हो जाए आज शाम में हो जाए. कायनात के नबी ने 10 साल दिए और उसका नतीजा आप देखिए. फतेह मक्का से जो, और वो उस्मान बिन तला वाला भी कि जब आपने चाबी मांगी थी, अल्लाह अकबर, तो कहा एक दिन यही चाबी मैं तुमसे लूंगा. और फिर जब आप सफाई करके वापस आए तो क्या जुमला है, अल्लाह अकबर. आपका करम देखकर उन्होंने भी कलमा पढ़ लिया, कहा आज ये चाबी मैं तुम्हें देता हूँ और कयामत तक तुम्हारे पास रहेगी. कोई जालिम ही होगा जो तुमसे लेगा. और आज भी देखे शेबी खानदान में वो कलीद बरदारी उन्हीं के पास मौजूद है, और उन्हीं की नस्ल में हमेशा रहेगी और कोई नहीं ले सकता. तो ये करम था. आज हम घबरा बल्कि यूं कहिए, सॉरी टू कट यू, ये कलीद बरदारी भी मेरे सरकार का जिंदा मौजूदा है. बेशक ये भी सरकार का जिंदा मौजूदा है कि जो फरमा दिया 1450 वर्ष पहले, आज तक वो मौजूदा जिंदा है, उसी अंदाज से उनके पास मौजूद है. बिल्कुल. और हमने फतेह मक्का से क्या, आज हम फतेह मक्का से क्या जीते, क्या सीखें? हम ये सीखें कि ताकत मिल जाए तो आजिज़ी इख्तियार करें, और बदला लेने का मौका मिले तो माफ कर दे. सुभान अल्लाह. और असल फतह दुश्मन को हराना नहीं है, असल फतह दुश्मन को अपना बनाना है. बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन गुफ्तगू. हसन भाई, इस मौके पे क्या सुनाने वाले? गुफ्तगू के साथ मुझे एक कलाम ज़हन में आया, चंद अशार आप बिस्मिल्लाह. नजर करता हूँ. नेमतें बांटता जिस सिमत वो ज़ीशान गया, नेमतें बांटता जिस सिमत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया, नेमतें बांटता. आज ले उनकी पनाज मदद मांगुन से, आज ले उनकी पनाज मदद मांगुन से, फिर न माने कयामत में अगर मान गया, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया, नेमतें बांटता. दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, नेमतें बांटता. जानो दिल होशो रद सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया, नेमतें बांटता जिस सिमत वो ज़ीशान
بھائی سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سلامت رہیے، سلامت رہیے، سلامت رہیے. ناظرین کرام، کہہ دینا بہت آسان ہے، کسی کو معاف کرنا. معاف کرنے کے لیے اتنا بڑا جگر چاہیے ہوتا ہے، اتنا بڑا جگر، اتنا بڑا دل چاہیے ہوتا ہے. اور وہ دل اگر ہے نا تو وہ دل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. جب یہ کلام پڑھ رہے تھے تو میں کلام سن رہا تھا، لیکن اللہ جانتا ہے میں احد کی وادی میں موجود تھا، اور میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا جان مجھے یاد آ رہے تھے، اور وحشی یاد آ رہے تھے. ان کو شہید کرنا یاد آ رہا تھا. اور پھر ایک منظرنامہ میرے ذہن میں آیا، فوراً منظرنامہ تبدیل ہوا کہ وہی وحشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے. معاف کرنے کی بات ہو رہی ہے نا، سنیے پیارے چچا جان، پیارے چچا جان. اف، جس وقت انہوں نے معافی مانگی ہے آپ نے فرمایا میں نے تمہیں معاف کر دیا. مجھے صرف اتنا بتا دو کہ شہید کیسے کیا تھا. اور جس وقت منظرنامہ انہوں نے پیش کیا ہے ناظرین، میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زاروں قطار روتے جاتے تھے، زاروں قطار روتے جاتے تھے. پر میں تمہیں معاف تو کر دیا ہے، میرے سامنے اب مت آنا، تمہیں دیکھوں گا تو میرے چچا مجھے یاد آ جائیں گے. لیکن یہاں بھی کرم رکا نہیں، جو کہنا چاہتا ہوں اب وہ سن لیجئے جملہ. وہ کس کو کہاں سے اٹھا کے کہاں پہنچا دیتے ہیں واللہ باللہ تاللہ ہمیں نہیں معلوم. صرف معاف نہیں کیا، یہ وہی حضرت وحشی ہیں جو پہلے وحشی تھے، بعد میں حضرت وحشی بنے. اور کیسے بنے کہ مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت میں پارٹنرشپ مانگی تھی نا اس نے، اسے کسی اور نے واصل جہنم نہیں کیا، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. یہ ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دشمنوں کو بھی اٹھا کر کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں کہ رہتی دنیا تک ختم نبوت کے محافظین کی جب صف بنے گی تو اس میں حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہوں گے. ایک ملاقات کرتے ہیں مختصر صفحے کے بعد. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان. جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. سیگمنٹ ہے انداز بیاں، پی ٹی وی ہوم پہ آپ دیکھ رہے ہیں. 1447 ہجری سن 2026 کی ٹرانسمیشن ہے ناظرین، اور میں ہوں آپ کا میزبان جنید اقبال. اس سیگمنٹ کو اسپانسر کیا ہے حمزہ کلیکشن نے، مزیدار حلیم نے، نیلسن نے، رائسن نے اور مرحبا گل بہار نے ایک بائک کی صورت میں اس کو اسپانسر کیا ہے. یعنی جتنے کنٹیسٹنٹ ہمارے یہاں آ رہے ہیں جو اس میں ڈے بائی ڈے جو ونرز ہیں، وہ جب ہم ریپ اپ کریں گے انشاءاللہ ٹرانسمیشن کو تو 30th یا 29th رمضان کو جو ہے باقاعدہ ان ونرز کے درمیان قرآن اندازی ہوگی، اور مرحبا گل بہار کی جو بائک ہے وہ اس خوش نصیب کو جائے گی. آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ 3 کنٹیسٹنٹ اس وقت موجود ہیں، اور آج تینوں جو ہیں ننے مننے سے سرکار ہمارے پاس ہے، چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے سے میزائل. آئی ہوپ انشاءاللہ بہت اچھا بولیں گے آپ. ویسے میرے تجربے کی بات ہے، میں آپ کو بتاؤں، میں نے دیکھا جو بڑے مقررین ہیں نا ان سے زیادہ ہی بچے تیز ہوتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے ایسے میزائل ہوتے ہیں، بالکل ٹارگیٹڈ میزائل ہوتے ہیں. یہ بہت خطرناک ہے. ہاں بہت چھوٹی خطرناک ہے. چھوٹی مرچ ہوتی ہے نا، ہری مرچ، یہ وہ والے ہیں. یہ چھوٹی مرچ. بہت صحیح مثال آپ نے، بہت صحیح مثال ڈاکٹر صاحب، بہت صحیح مثال. اچھا جی، ہمارے ساتھ جو پہلی کنٹیسٹنٹ ہیں ابیہ شیخ صاحبہ، دوسرے کنٹیسٹنٹ ہیں امان رضا، اور تیسری ہیں زینب حسین ہاشمی. آپ تینوں کو خوش آمدید، السلام علیکم. اب آپ کو ملیں گے 3 منٹ. 3 منٹ میں آپ نے تقریر وائنڈ اپ کرنی ہے. 2.5 منٹ پہ ایک انکل ہیں جو پیچھے سے کہیں سے آواز لگاتے ہیں نا اچانک، ہیں ہارن بجائیں گے ایک دم تو اس ہارن کی آواز سن لینا. 3 منٹ میں تقریر کو وائنڈ اپ کر دینا. یہ آپ کا کیمرہ ہوگا، وہ آپ کا مائک ہوگا. سب سے پہلے آج کا موضوع ہے بیٹا وہ شمع، اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جناب والا، وہ شمع اجالا جو کوئی عام چراغ نہیں، ایک ایسی روشنی ہے جس نے جہالت کو علم میں، ظلم کو عدل میں اور نفرت کو محبت میں بدل دیا. وہ شمع اسلام ہے، قرآن ہے، اور جن کے ذریعے روشن ہوئی وہ تاجدار کائنات، شفیع المذنبین، خاتم المرسلین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ گلوں کا رنگ، ستاروں کا نور آپ سے ہے، وجود عالم امکا حضور آپ سے ہے. نفس نفس ہے میرے ہونٹوں پر درود و سلام، خیال آپ سے، میرا شعور آپ سے ہے. صدر جی وقار، جب ساری دنیا گھٹا ٹوپ وادیوں میں گھری ہوئی تھی، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، شراب جوا بد اخلاقی عام تھی، انسانیت دم توڑ
रही थी कि ऐसे में वही की रोशनी से चरागों से अरब का कोना कोना मुनव्वर हुआ और सदा आई कज्जाकुम मिनल्लाही नूरु व किताबुम मुबीन, और तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर और रोशन किताब आ चुकी है। जनाबे वाला, वही नूर और शम्मा जिसने तारीख का रुख बदल दिया, यतीम को हक दिया, औरत को मकाम दिया और मुआशरे को अदल का निज़ाम दिया कि मदीने की छोटी सी रियासत से उठने वाली ये आवाज़ कुछ ही लम्हों में रूम और फारस तक पहुंची। ये शम्मा, ये रोशनी चमकती तलवार की नहीं बल्कि किरदार सदाकत, ईमान की ताकत थी कि सैयदुल कौनैन को जब नबूवत मिली तो कुरैश आपके दुश्मन बन गए, जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए, कांटों से रास्ते सजाए गए, ताइफ में पत्थर मारकर लहूलुहान कर दिया गया, कांटों के जवाब में फूल बरसाते रहे, पत्थर खाकर भी रहमत मांगते रहे, और जिन पर बोझ डाले गए वो इंसानियत के कंधे से बातिल के बोझ को उतारते रहे, और फिर ये काफिला फैलता गया, रोशनी होती गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बने, हजरत उमर फारूक आजम उस्मान गनी कहलाए, अली हैदर कर्रार कि आपकी जिंदगी एक मशल बनी जो हर अहद और जमाने के लिए है, कि आप कौनैन का हासिल है और आपकी हयात तैयबा का गोशा गोशा, फिक्र अमल का लम्हा लम्हा और किताबे अजीज की हर सतरे आफ्ताब महताब से ताबिंदा तर है कि नबी आए हजारों और गए दर से वफा देकर, सलाम उन पर जो आए और आने के लिए आए, खिलाए फूल सहरा में चमन को रौनकें बख्शी, फजा में अब रहमत बनकर छाने के लिए आए, क्योंकि वो शम्मा उजाला जिसने किया 40 बरस तक गारों में। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया भाई। आज मुझे लग रहा है ये जो हमारे जजेस बैठे हुए हैं ना, हाँ, इनको ऐसे इम्तिहान में आप तीनों ने मुब्तला कर देना है कि ये सोच रहे होंगे अब करें हम क्या, किसको इनाम दें किसको ना दें। दूसरे कंटेस्टेंट अमान रज़ा साहब, आइए तशरीफ लाइए। आपका वक्त शुरू होता है अब। जनाब सदर, आज मैं जिस दिल झंझोड़ने वाले और रूह को गरमाने वाले मौजू पर लबकुशाई करने जा रहा हूँ वो मौजू है वो शम्मा उजाला जिसने किया 40 बरस तक गारों में। जनाब सदर, वो वक्त याद करो कि जब दुनिया अंधेरे में डूबी हुई थी, इंसानियत सिसक रही थी, जुल्म का राज था, और मक्का के पहाड़ों में तन्हाई हस्ती जो इबादत में मशगूल थी, वो गार था, वो तन्हाई थी, वो इबादत थे, वो सजदे थे, वो आंसू थे, वो हस्ती थी मेरे आका मेरे मौला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजा गया। वो रहमतुल्लिल आलमीन जिन्होंने 40 बरस तक सदाकत का चिराग जलाया, अमानत के अलम को बुलंद किया और पाकिज़गी का बेहतरीन नमूना पेश किया। तो फिर गारे हिरा के पहाड़ों में से एक ऐसी सदा आती है जिसने कैसरो किसरा के तख्त को हिला के रख दिया। फिर एक लम्हा आया जब जिब्रील अमी हाजिर हुए और एक ऐसी सदा बुलंद हुई, इकरा इकरा इकरा, बस जहालत के अंधेरे फूट गए, शिर्क के वक्त कांप गए, बातिल के ऐवान लरस गए। क्या ही मंजर होगा जब वो शम्मा गार से निकली होगी, वो चेहरा जिस पर नूर ही नूर था, वो ज़बान जिस पर कुरान जारी हुई, वो दिल जिसमें इंसानियत का दर्द था। याद करो, ये वो शम्मा है जिसे ताइफ के पत्थर बुझा ना सके, ये वो चिराग है जिसे दुश्मनों की साजिश मिटा ना सकी, ये वो नूर है जो कयामत तक रहेगा। तो फिर शायर क्या खूब फरमाते हैं, गारों की खामोशी से उठा इनकलाब था, गारों की खामोशी से उठा इनकलाब था, दुनिया के हर अंधेरे पर जिसका जवाब था, और सदियों की तेरगी को जो लम्हों में तोड़ दे, सदियों की तेरगी को जो लम्हों में तोड़ दे, वो नूरे हक था, वक्त का रोशन चिराग था। जनाब सदर, आओ अहद करें कि हम इसी शम्मा के परवाने बनेंगे, हम आप की सुन्नत के सिपाही बनेंगे और हम आप का नाम को बुलंद करेंगे। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर से करता हूँ, वो शम्मा हिरा है जो बुझाए ना बुझ सके कभी, वो शम्मा हिरा है जो बुझाए ना बुझ सके कभी, हजारों तूफान आए मगर झुका ना सके कभी, इसी की रोशनी से रास्ते बने कदम कदम, इसी की रोशनी से रास्ते बने कदम कदम, वो हक का काफिला था जो ना रुका ना थके कभी। शुक्रिया। उफ 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 उफ।
उफ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई खतीब आज़म जनाब अमान रज़ा साहब, भाई हल्का हाथ रखो, हमारी नौकरियां जो है चली जाएंगी खुदा का वास्ता। लोग कहते हैं कि हम बड़ा अच्छा इंट्रो देते हैं, मैं तो डर रहा था इस वक्त, यकीन मानो, क्योंकि मेरी नौकरी इधर उधर ना हो जाए। हमारी नौकरी पे मत आना भाई। आप अमान में आना चाह रहे हैं? मैं अमान साहब अमान में ले लीजिए भाई, भाई माफ कर दीजिए भाई। आखिरी कंटेस्टेंट है ज़ैनब साहिबा, मुकाबला बहुत सख्त है। मैंने कह दिया था, देखिए मैं वली नहीं हूं तो खाली भी नहीं हूं, जुमला नहीं लिया आपने। अच्छा मैं वली नहीं हूं तो खाली भी नहीं हूं, मैंने पहले ही कहा था कि आज का मुकाबला बड़ा सख्त होने वाला है। अच्छा जी, अब आइए ज़ैनब हुसैन हाशमी साहिबा, तशरीफ लाइए। अच्छा माशाल्लाह। आपका वक्त ज़ैनब शुरू होता है अब। सदर अली वक़ार, सिसकती हुई इंसानियत, दम तोड़ती हुई कदरें, जहालत का घूप अंधेरा और जुल्मत की वो चादर जिसने पूरी कायनात को अपनी लिपेट में ले रखा था, और जहाँ बेटी को बोझ समझकर जिंदा दरगोर किया जाता था, और जहाँ इंसान इंसान की गुलामी में झगड़ा हुआ अपनी हस्ती खो चुका था सदर अली वक़ार। फिर तारीख ने वो मोड़ दिखाया जब फरहान की चूटियों से एक ऐसी रोशनी फूटी जिसने कायनात का मुकद्दर बदल दिया। वो 40 बरस तक गारों में ना महज तन्हाई न थी, ये किरदार की तामीर थी, ये रूह की तथहीर थी, ये आने वाले इनकलाब की तैयारी थी। सदर अली वक़ार, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार से बाहर निकले तो वो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि नूरे मुजस्सिम थे जिसने रहती दुनिया तक अंधेरों को मिटा दिया। इस शम्मा का उजाला सिर्फ 1400 साल पहले के मक्का तक महदूद न था, बल्कि एक ऐसा इनकलाब था जिसने इंसान को इंसानियत सिखाई। और जब बिलाल हबशी के कदमों की चाप जन्नत में सुनाई दी तो नस्ल परस्ती के बुत तोड़ दिए। सदर अली वक़ार, जब अरब जहालत की तारीखी में डूबा हुआ था, बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था, ताकत ही कानून थी, इंसाफ का कोई तस्वर ही न था। फिर एक आवाज़ उठी, एक पैगाम आया, इंसान बराबर है, जुल्म छोड़ दो, इंसाफ इख्तियार करो। सदर अली वक़ार, ये वो इनकलाब था जो तलवार से नहीं किरदार से आया, ये वो रोशनी थी जो गारे हिरा से निकले और रहती दुनिया तक फैल गई। आज लोग पूछते हैं वो उजाला अब कहाँ है, मैं कहती हूँ वो उजाला आज भी हमारी शहरक से करीब है। सदर अली वक़ार, सदर अली वक़ार, मैंने चांद पर कदम रख दिए, मैंने समंदरों की तहों को छान मारा, मगर अफसोस मैं अपने अंदर के इंसान को दरियाफ्त न कर सकी। वो शम्मा 40 बरस तक गारों में रियाजत करती रही और हमें सिखाती कि जब तक रूह मुनव्वर ना हो बाहर के उजाले बेमायनी लगते हैं। सदर अली वक़ार, सोचें वो तपता हुआ सहरा, वो खामोश गार, वो तन्हा मुसाफिर, और फिर उस एक इकरा की सदा जिसने पूरी कायनात के कुतुब खानों को जन्म दिया। और इस शम्मा ने वो हरारत पैदा कर दी कि कैसर और कसरा के ऐवान लर्ज़ उठे। वहीं इसके आला शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, सलामत रहिए। भाई पहले तो तीनों के लिए बहुत दुआएं मेरी तरफ से, बहुत दुआएं। सलामत रहो, हम सबकी तरफ से खुश रहो, सबकी तरफ, आबाद रहो, अपना नाम रोशन करो, अपने वालिदैन का नाम रोशन करो, अपने मुल्क का नाम रोशन करो, और दीन इस्लाम के इसी अंदाज से मैसेंजर बनो। मैसेंजर बनना है, याद रखना, मैसेंजर बनना है। हमारे जजेस क्या कहते हैं अब देखिए जी। पहले शॉर्ट कमेंट आपका। पहले तो मैं ये कहूँगा कि गुज़श्ता 20 दिनों में आज जो है वो आपका इंट्रो, उलमा की गुफ्तगू और फिर उस पर इन बच्चों की गुफ्तगू, लगता है ऐसे कि वाकई फतेह मक्का का शो हो रहा है आज। वाह, सुभान। जो एनर्जी मुसलमानों में चाहिए, क्या बात, आज वो बिलाशुबा नजर आ रही है। क्या बात। और मैं इन बच्चों को देखते ही मैंने कहा था बड़े छोटे छोटे बच्चे, तो आपने कहा था छोटे मिसाइल हैं, तो मेरी तवक्कुआत कुछ कम थी इन बच्चों से, लेकिन जिस तरह माशाल्लाह इन तीनों ने गुफ्तगू की है, तो मैं समझता हूँ कि मैं पोजीशन देने की पोजीशन में नहीं हूँ। मैं कहता हूँ ये तीनों ही विनर है इस वक्त। सर इस मामले में कम से कम ये भी तो आप समझे कि आपके भाई ने जो कहा था वो पूरा हुआ ना। अमान बच्चा है ना, हाँ। उसको चाहिए कि अपने लफ्जों के साथ तो खेलना है, लहजे से भी खेलना है, लेकिन थोड़ा सा स्पीड को कंट्रोल करें। बस स्पीड की वजह से वो बहुत जो है ना वो। मैं चाह रहा था पहले आप लोग कमेंट कर लें फिर मैं करूंगा, लेकिन बहुत सही ऑब्जर्वेशन जी। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा पाकिस्तान टेलीविजन को, आपको, सारे अहबाब को कि इतने प्यारे प्यारे बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह कम से कम बड़ों के लिए
कुछ ना कुछ सबक दे गए हैं। भाई तीनों इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, तीनों इधर इधर आ जाओ बेटा। चल हाँ जी। दूसरी बात ये है कि माशाल्लाह ये बच्चे, वो आपने सारी बहुत बुनियादी बातें कह दी हैं। ठीक है। और ये आप यकीन जानिए जब आप गुफ्तगू करते हैं ना, और जो कमेंट्स आपके हो रहे थे वो मेरे ही होते हैं। बहुत अच्छा अंदाज है। लेकिन वो क़िबला मुफ्ती साहब की बात भी कि ज़रा सा लफ्ज़ों को थाम के, ठहर के, और बच्चियाँ मेरी, मैं तो बच्चियों के साथ हमेशा होता हूँ, लेकिन इस मामले के अंदर मेरा जो वोट है वो इस बच्चे के साथ है। ठीक है, जान की अमान पाऊं तो अमान के हक में वोट दूं। अमान ठीक के है? वोट। आप अमान की एनर्जी बहुत अच्छी थी, लेकिन बस वो ये एक ही फ्लो में था, वो थोड़ा सा उतार चढ़ाव होता। और दूसरी बात बेटे, जब आप सरकार का नाम लेंगे मोहम्मद तो सल्लल्लाहु वसल्लम नहीं अलैहि वसल्लम, बिल्कुल ठीक है। आल पे दुरूद दूसरी के बात ये कि अमान ने और ज़ैनब ने गार को गार कहा, दोनों ने गैन को गाफ की आवाज निकाली और कुरान को काफ की आवाज निकाली। कुरान दोनों ने। यहाँ से निकल कुरान अबीहा के मखारिज बहुत अच्छे थे। ठीक। इन्होंने हर लफ्ज ठीक, को कुरान ठीक, को कुरान कहा, गार को गार कहा, तो वो गार नहीं है। और ज़ैनब ने तो तसलसल से गार कहा, लेकिन बहुत अच्छी कोशिश थी, बहुत जबरदस्त। माशाअल्लाह। मेरी तरफ से भी अमान जो है वो बेहतरीन आपने है। भी जान की अमान पाई है, बिल्कुल ठीक है भाई। असल में आज जो है ना वो है ही अमान। हाँ, अब आपसे मामला ये आज अमान का। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, क्या अच्छा है, क्या अच्छा, बहुत अच्छा भाई। पहले तो आप तीनों को बहुत मुबारक, माशाल्लाह। सलामत रहो, खुश रहो, आबाद रहो माशाल्लाह, और बहुत अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहो। शाबाश। और आप तीनों विनर हो, आप तीनों विनर हो, मायूस मत होना, सही है ना। वो क्या है कि वो गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, है ना। वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, भाई ये है, मैं बता रहा हूँ, मुस्तकबिल का खतीब आज़म है ये खतीब है, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं बेटा रहूं ना रहूं, अरे क्यों नहीं रहेंगे आप? ये रिकॉर्ड पे क्लिप रहेगा, और किसी दिन जो है ना इस रिकॉर्ड पे रहे हुए क्लिप को सुनना कि एक जुनेद अंकल थे जो अपनी बड़ में कह के गए थे। थे क्यों कह रहे हैं? जा रहा हूँ कि तीनों कमाल है। बच्चे भी हमारी बहुत बहुत अच्छी शुक्रिया हैं। आप लोग, आप लोग आए, आप लोग तशरीफ लेके जाएं। नाज़रीन आप हमारे साथ रहेंगे, बस एक कलाम मुख्तसर सा अगर हो जाए तो उसी पे हम इंशाल्लाह ब्रेक लेंगे। और जब ब्रेक से लौटेंगे तो ज़हन में रखिए, आज क़ससुल अंबिया में फतेह मक्का की बात हो और फाउंडर ऑफ मक्का की बात ना हो तो ये हो नहीं सकता। तो आज इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात होगी इंशाल्लाह क़ससुल कुरान में, लेकिन हसन बिन खुर्शीद इंशाल्लाह। माशाल्लाह। पैगंबर में उठाया जाता, काश मैं तो रे पैगंबर में उठाया जाता, बखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता, बखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता, और खाक हो जाता मैं सरकार के कदमों के तले, हक को खाके मदीना में मिलाया जाता, हक को खाके मदीना में मिलाया जाता, और काश काश मैं होता कोई ऐसी लकड़ी जिसको सरकार के मुंबर में लगाया जाता, जिसको सरकार के मुंबर में लगाया जाता, और बुन के ले जाता मुझे नात के शेरों में कोई, रूबरू उनके मैं उनको ही सुनाया जाता, रूबरू उनके मैं उनको ही
सुनाया जाता, काश मैं तोरे क़यामत में उठाया जाता। रमजान पाकिस्तान अल्लाह का एहसान है, रमजान पाकिस्तान। जनाब एक बार फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। रमज़ान पाकिस्तान की खुसूसी नशरियात हैं 1447 हिजरी सन 2026 है और मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद इकबाल। अभी नाजरीन अब जो ज़िक्र पाक होने वाला है वो बुनियादी तौर पे एक ऐसी हस्ती का होने वाला है जिन्हें फाउंडर ऑफ काबा कहा जाता है। यानी बात हो रही है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। और ज़ाहिर है आज चूँकि फ़तेह मक्का का मौका है तो ये ज़रूरी है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़िक्र पाक से इस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए। एक बात ज़हन में रखिए, नामी कोई बग़ैर मशक्क़त नहीं हुआ, 100 बार जब अक़ीक़ कटा तब नहीं हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जितनी आज़माइशों से गुज़रे हैं ना, इसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ज़ाहिर है जद्दुल अंबिया है और इतना बड़ा यानी उलुल अज़मी का जो ताज आपके सर अक़दस पे सजा हुआ है वो यकीनन आप ही का खासा है। आपकी सारी ज़िंदगी नाज़रीन तारीख़ बताती है, कुरानी औराक़ बताते हैं कि इम्तिहानात और आज़माइशों से मुकम्मल तौर पे लबरेज़ है। आप अलैहिस्सलाम अनगिनत इम्तिहानी मराहिल से गुज़रे। जैसा कि आतिश नमरूद की बात कर ली जाए तो क्या मामला था, अपनी अहलिया हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा और नन्हे फ़र्जंद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जिस अंदाज से आपने बेआब व गिया सहरा में छोड़ा और अपने प्यारे बेटे की कुर्बानी जो आपने पेश की, यकीनन वो रहती दुनिया तक सुनहरी तरीन मिसालें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाज़रीन इम्तिहान का सिलसिला यहाँ से शुरू हुआ कि जब आप सने शऊर को पहुँचे और मनसब नबूवत का फ़राइज़ सरअंजाम देने के लिए अपनी कौम को बाकायदा दावत व तबलीग करने लगे और बुतों की तज़लील फरमाने लगे, तो इस बात को अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह शूरा की आयत नंबर 70 से 81 तक बयान किया। और आप उन पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा भी पढ़कर सुना दें जब उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम से फरमाया कि तुम किस चीज़ को पूछते हो। उन्होंने कहा हम बुतों की परस्तिश करते हैं और हम उन्हीं की इबादत व खिदमत के लिए जमे रहने वाले हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या वो तुम्हें सुनते हैं जब तुम उनको पुकारते हो, या वो तुम्हें नफ़ा पहुंचाते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं? बोले ये तो मालूम नहीं, लेकिन हमने अपने बाप दादा को ऐसा ही करते पाया था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या तुमने कभी उनकी हकीकत में गौर किया है जिनकी तुम परस्तिश करते हो? तुम और तुम्हारे अगले आबा व अजदाद, अलगर्ज किसी ने भी सोचा बस वो सब बुत मेरे दुश्मन हैं, सिवाय तमाम जहानों के रब के वही मेरा माबूद है। वो जिसने मुझे पैदा किया सो वही मुझे हिदायत फरमाता है और वही है जो मुझे खिलाता और पिलाता है, और जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है, और वही मुझे मौत देगा, वही मुझे दोबारा जिंदा फरमाएगा। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नाज़रीन इनके बुतों की मजम्मत बयान की तो उन्होंने कहा कि कल हमारी ईद का दिन है, जंगल में मेला लगेगा, हम नफीस खाने पकाकर बुतों के सामने रख जाएंगे, आप भी हमारे साथ चलें और देखें कि हमारे दीन और तरीक़े में क्या क्या बहार है और कैसे लतीफ़ मामलात हम उठाए रखते हैं। जब मेले का दिन आया नाज़रीन और आपको साथ चलने के लिए कहा गया तो आपने जवाब में कहा, जिसे कुरान ने बाकायदा रिकॉर्ड किया है और सूरह साफ़ात की आयत नंबर 88 और 89 में कुछ इस अंदाज से फरमाया है कि उसने एक निगाह सितारों को देखा और फिर कहा कि मैं बीमार होने वाला हूं। जब कौम मेले पर चली गई तो आपने चुपके से आहिस्तगी के साथ बुतखानों का रुख किया। बुतखानों में जब आप पहुंच गए तो वहां आपने देखा कि कौम उनके पास, यानी जो कौम थी, उन्होंने उनके पास तरह तरह के खाने मुख्तलिफ किस्म की नीयतों से रखे हुए थे ताकि वो वापस आकर खाएं और बुतों की पूजा करें। तो आपने बुतों के करीब जाकर कहा कि तुम खाते क्यों नहीं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अंदाज ऐसा कमाल अंदाज है साहब कि आप यकीन मानिए कि आपने हर एक अंदाज से एक दलील अल्लाह की वहदानियत की पेश की है। कहते हैं कि तुम खाते क्यों? आप अलैहिस्सलाम के इस इरशाद पर जब बुतों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, और ज़ाहिर बुत कैसे जवाब देगा, तो आपने फिर उन्हें कहा कि तुम्हें क्या हुआ है कि तुम बोलते नहीं हो? वो बेजान पत्थर की मूर्तियां थीं उनकी तरफ से नाज़रीन, ज़ाहिर है क्या जवाब आना था। इसके बाद आपने तमाम बुतों को तोड़ दिया, सबको तोड़ दिया सिवाय एक बड़े बुत के। इस बात को सूरह अंबिया की आयत नंबर 58 में यूं बयान किया गया है कि आपने उनके टुकड़े
ٹکڑے ٹکڑے کر کے چورا کر دیا، سوائے ایک کے جو ان کا بڑا تھا، شاید اس سے کچھ پوچھیں۔ قوم ناظرین اب وہاں میلے ٹھیلے میں لگی ہوئی ہے اور ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ابھی آ کے ظاہر انہوں نے کھانا وانا کھانا ہے، بتوں کی پوجا کرنی ہے۔ قوم کو پتہ چل گیا کہ جی ہمارے بتوں کے ساتھ کوئی معاملہ ہو چکا ہے، کچھ معاملہ ہو چکا ہے، تو فوراً جلدی سے وہ متوجہ ہوئے اور دوڑ کے واپس آئے۔ اس بات کو قرآن پاک نے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 59 تا 67 میں یوں بیان کیا ہے، وہ کہنے لگے ہمارے معبودوں کا یہ حال کس نے کیا؟ بے شک وہ ضرور ظالموں میں سے ہے۔ کچھ لوگ بولے ہم نے ایک نوجوان کا سنا ہے جو ان کا ذکر انکار و تنقید سے کرتا ہے، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ وہ بولے اسے لوگوں کے سامنے لے آؤ تاکہ وہ اسے دیکھ لیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو وہ کہنے لگے کہ کیا تم نے ہی ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حال کیا اے ابراہیم؟ آپ نے فرمایا بلکہ یہ کام ان کے اس بڑے بت نے کیا ہوگا، تو ان بتوں سے پوچھو، ان بتوں سے پوچھو، یعنی ان بتوں سے پوچھو اگر وہ بول سکتے ہیں۔ پھر وہ اپنی ہی سوچوں کی طرف پلٹ گئے تو کہنے لگے بے شک تم خود ہی ان مجبور و بے بس بتوں کی پوجا کر کے ظالم ہو گئے ہو۔ پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندھے کر دیے گئے، یعنی ان کی عقلیں اوندھی ہو گئیں اور کہنے لگے بے شک اے ابراہیم تم خود ہی جانتے ہو یہ تو بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان مورتیوں کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں کچھ نفع دے سکتی ہیں اور نہ تمہیں کچھ نقصان پہنچا سکتی ہیں؟ تف ہے تم پر بھی اور ان بتوں پر بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ناظرین جو دلائل تھے وہ اتنے منطقی تھے۔ اچھا دیکھیں لاجیکلی بات کو سمجھیں، ابراہیم علیہ السلام نے اٹیمپٹ کیا سارے بتوں کو پاش کر دیا اور ایک کو چھوڑ دیا، اور معلوم تھا کہ ظاہر وہ جواب نہیں دے گا، اور آپ نے انسٹنٹلی یہ کہا بھئی یہ کام تو اس نے کیا ہوگا۔ اب وہ جانتے ہیں کہ وہ تو بولے گا نہیں، وہاں پہ آ کے معاملہ ان کا جو ہے بالکل یکسر مختلف ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ناظرین ان کے پوچھنے پر یہ نہیں فرمایا کہ میں نے بتوں کا برا حال کیا ہے، بلکہ یہ کہا کہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ بڑے بتوں سے پوچھ لیں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ اس لیے فرمایا کہ اس قوم کو بتوں کی بے بسی کا علم ہو جائے اور ان کے دل میں اس بات کو جو ہے راسخ کر دیا جائے کہ یہ نہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں نہ کسی اور کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ناظرین جب کفار کے بناوٹی خداؤں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور دلائل میں بھی مکمل طور پر ان پر غلبہ پا لیا، تو انہوں نے آپ سے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اب ایک منظرنامہ ناظرین دوسرا شفٹ ہونے والا ہے۔ وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اے لوگوں اگر تم اپنے خداؤں کی کچھ مدد کرنا چاہ رہے ہو تو ان کا انتقام لے کر اپنے خداؤں کی مدد کرو اور سزا کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو معاذ اللہ۔ اس واقعے کو ناظرین قرآن پاک نے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 68 میں یوں بیان کیا ہے کہ وہ بولے اس کو جلا دو اور اپنے تباہ حال معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ چنانچہ نمرود اور اس کی قوم نے آپ کو جلانے کی تجویز کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو قرآن مجید کی سورہ صافات کی آیت نمبر 97 میں ریکارڈ کر لیا، یعنی تا قیامت ناظرین یہ واقعہ بیان ہوتے رہے گا۔ وہ اس طرح سے ہے کہ وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ پھر اسے بھڑکتی آگ میں ڈال دو۔ چنانچہ انہوں نے آپ علیہ السلام کو ایک مکان میں قید کر دیا۔ جب آگ جلائی گئی اور ایک منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے لگے تو آپ علیہ السلام کے پاس فرشتوں نے آ کر اظہار ہمدردی کیا، لیکن اللہ کی ذات پر آپ کا یقین کامل اس حد تک تھا کہ ہر ایک سے یہ کہا کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ وہ ہے نا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ایک واضح پیغام دے دیا میرے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے۔ ناظرین آخر کار آپ نے عرض کیا کہ اے اللہ تو واحد ہے اور میں زمین میں تنہا ہوں اور زمین میں میرے علاوہ اور کوئی ایسا بندہ نہیں جو تیری عبادت کرے، مجھے تو ہی کافی ہے اور تو بہت ہی اچھا کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ میرے ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا۔ اس بات کو ناظرین اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ انبیاء کی 69ویں آیت میں اس انداز سے بیان کیا کہ ہم نے فرمایا کہ اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سراپا سلامتی ہو جا، سراپا سلامتی ہو جا۔ ناظرین کرام حضرت منہال بن عمر رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں 40 دن تک 40 days تک رہے، 40 days تک۔ جسٹ ایزیوم جب آپ نار نمرود کے امتحان سے صحیح سلامت باہر تشریف لائے اور آپ مسلسل توحید کی طرف بلانے لگے تو آپ کی اسی جد و جہد کو دیکھتے ہوئے نمرود جو اس وقت خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اس کو آپ علیہ السلام کا یہ پیغام
برا لگا اور اس نے آپ علیہ السلام کو اپنے پاس اس لیے طلب کیا تاکہ ان سے مناظرہ کرے، تاکہ معلوم کر سکے کہ حقیقی خدا کون ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ناظرین نمرود کے دربار میں تشریف لائے تو نمرود نے کہا کہ جس اللہ کی تم دعوت دیتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو، وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرا رب ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے، اب بات سنیے گا، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 میں یوں بیان کیا ہے کہ اے حبیب، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے سلطنت دی تھی، ابراہیم علیہ السلام سے خود اپنے رب ہی کے بارے میں جھگڑا کرنے لگا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، تو جواباً کہنے لگا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اللہ سورج کو مشرق کی طرف سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب کی طرف سے نکال لا۔ سو وہ کافر دہشت زدہ ہو گیا اور اللہ ظالم قوم کو حق کی راہ نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ناظرین اپنے خلیل کو اس ظالم بادشاہ کے سامنے کامیاب کیا۔ اسی سلسلے میں ایک آزمائش یہ تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اب ایک منظرنامہ اور آ رہا ہے، کیونکہ اس منظرنامے سے بھی گزارنا تھا، لہٰذا شیر خارگی کے عالم میں ایک اور امتحان ناظرین حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیا جانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی اہلیہ اور بیٹے کو مکے کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ آئے۔ تو آپ نے اللہ کے حکم سے یعنی مکمل طور پر یوں کہیے سر تسلیم خم کیا، کچھ خوردنوش لیا آپ نے اور بیوی بیٹے کو لے کر آپ چل پڑے۔ جب آپ مکہ پاک کی مقدس وادی میں پہنچے جہاں آج آب زمزم موجود ہے، وہاں نہ کوئی درخت تھا ناظرین، نہ مکہ پاک اس انداز سے تھا، بلکہ یوں کہیے کہ مکہ ہی نہ تھا، نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی پانی کا انتظام تھا۔ جب آپ اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر واپس جانے لگے تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے پوچھا کہ ہمیں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام اس وقت خاموش رہے، بالکل خاموش رہے۔ جب اہلیہ کے مسلسل 3 بار پوچھنے پر آپ نے خاموشی کا اظہار کیا تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے سوالیہ انداز میں پوچھا کہ کیا اللہ کا یہ حکم ہے، یعنی یہ جو حکم آپ نے دیا ہے کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ جواب دیا ہاں۔ تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ جب آپ اپنی اہلیہ اور بیٹے کو چھوڑ کر واپس آ رہے تھے ناظرین تو ایک گھاٹی کے پاس پہنچ کر آپ رک گئے۔ اس جگہ آپ کو اپنے بیٹا اور اہلیہ نظر نہ آئے۔ اس جگہ پر آپ نے بیت اللہ شریف کی طرف توجہ کی تو اس وقت صرف بیت اللہ کی بنیادیں نظر آ رہی تھیں۔ آپ علیہ السلام نے اس وقت ایک خاص دعا کی۔ اس دعا کو قرآن مجید نے باقاعدہ سورہ ابراہیم کی 37ویں آیت میں ریکارڈ کیا ہے کہ اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی اولاد اسماعیل علیہ السلام کو مکے کی بے آب و گیا وادی میں تیری حرمت والے گھر کے پاس بسا دیا ہے، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم رکھیں، پس تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ شوق و محبت کے ساتھ ان کی طرف مائل رہیں اور انہیں ہر طرح کے پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر بجا لاتے رہیں۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہیں یہاں تک کہ دودھ ناظرین خشک ہو گیا، پانی مکمل طور پر ختم ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئیں۔ تو آپ نے اپنے بیٹے کی پیاس بجھانے کے لیے پانی کی تلاش میں 7 چکر ناظرین صفا اور مروہ کی پہاڑی پر لگائے۔ آخر کار جب آپ واپس آئیں تو ایک فرشتے کو آپ نے دیکھا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی طرف کھڑا ہے۔ اس نے اپنا مبارک پر مارا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی جگہ ناظرین اپنی ایڑیاں رگڑنا شروع کی تو پانی کا چشمہ ابل پڑا، جس کو آپ نے زم زم کہہ کر اس کے گرد منڈیر بنا کر اسے محفوظ کر لیا۔ یعنی آج ناظرین جو ہم زمزم پی رہے ہیں نا بنیادی طور پر، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کا صدقہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ناظرین اس امتحان میں کامیابی کی یہ دلیل ہے حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے اس عمل سے، یعنی یہ جو عمل آپ نے کیا ہے صفا و مروہ کی جو صحیح کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی نشانی بنا دیا اور تا قیامت یہ نشانی بنی رہے گی۔ آپ دیکھتے ہیں نا جب بھی لوگ عمرے پہ جاتے ہیں، حج پر جاتے ہیں اور جب بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں تو اس کے بعد جب صفا و مروہ کی صحیح کرتے ہیں تو یہ ایکچولی ان کی سنت پر عمل ہو رہا ہوتا ہے۔ اس سے اگلا امتحان ناظرین یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یعنی ان کا جو بیٹا ہے اب بیٹا ہی مانگ لیا۔ بھائی نہیں سمجھے بات،
پہلے تو یہ ہے کہ بتوں کے ساتھ ٹاکرا ہوا، اس قوم کے ساتھ ٹاکرا ہوا، نمرود نے اٹھا کر آگ میں پھینک دیا، 40 دن تک آگ کا معاملہ آپ کا رہا۔ اس کے ساتھ یہ حکم ہوا کہ جی اپنی بیوی کو، اپنے بیٹے کو بے آب و گیا میدان کے اندر چھوڑ کے آ جاؤ، ظاہر خردنوش ختم ہو جانا ہے۔ اب جو اگلا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے ان کی اولاد مانگ لی کہ اب تمہارا بیٹا چاہیے، یعنی یہ سب سے زیادہ سخت ترین امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آیا۔ لیکن اللہ کے خلیل ناظرین یہاں پر بھی استقامت کا پہاڑ بنے کھڑے رہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پلتے بڑے ہوتے اس عمر کو پہنچ گئے جس عمر میں ظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب قربانی کا اعلان کرنا تھا، جس میں آپ اپنے والد ماجد کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم فرمایا کہ مجھے پیاری چیز پیش کرو۔ اس سارے واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان کیا۔ پھر جب وہ اسماعیل ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچے تو فرمایا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، بس تم غور کر لو کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے بلا تردد عرض کیا، اے ابا جان، پھر دیر کیا ہے، جو کچھ آپ کو حکم ہوا ہے کر ڈالیے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ پھر جب دونوں نے اللہ کا حکم مان لیا اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ماتھے کے بل لٹایا اور ہم نے ان کو ندا دی کہ اے ابراہیم، کیا خوب تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو یوں ہی بدلہ دیتے ہیں۔ بے شک باپ کا بیٹے کے ذبح کے لیے تیار ہو جانا ناظرین ایک بہت بڑی سری آزمائش تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں پورا اترے اور ہم نے ایک عظیم قربانی کو ان کا فدیہ بنا دیا۔ یہ قرآن کا ناظرین کانٹیکسٹ ہے۔ 10 ذوالحج کو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اپنے خواب میں ناظرین دیکھنا اور ظاہر ہے ان سے مشورہ کرنا، یہ مشورہ اللہ کے حکم سے تھا، اس لیے تھا کہ آپ پر یہ ظاہر ہو جائے کہ آپ کا بیٹا کس قدر صابر ہے، اس طرح آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ناظرین اپنے والد ماجد کی بات مان کر، یعنی جو آپ کو حکم ملا آپ اس کو یعنی اس طرح سے تسلیم کرتے ہیں کہ بالکل آپ نے سر جھکا دیا۔ یہ بنیادی طور پر والد کی اطاعت کی وہ شاندار ترین مثال ہے جو رہتی دنیا تک ہمیشہ چمکتی اور دمکتی رہے گی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے صبر کرنے کا جو پختہ ارادہ کیا اس میں انشاءاللہ ملا کے جو ہے برکت پائی، یعنی ایسی برکت ناظرین کہ رہتی دنیا تک آپ کا یہ جملہ ایک ضرب المثل کے طور پر پیش کیا جاتا رہے گا۔ آخر کار حضرت خلیل اللہ نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے جب وہ لے کے چلے قربان گاہ کی طرف ناظرین، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے چھری چلانے کا ارادہ کیا تو غیب سے آواز آئی، اور وہ آواز جو آئی اسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں یوں بیان کیا ہے، اور ہم نے ان کو ندا دی کہ اے ابراہیم، کیا خوب تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو یوں ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اس آزمائش کے گھڑی میں ناظرین شیطان لعین نے حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا راستہ روکنے کی پوری کوشش کی، لیکن وہ مکمل طور پہ ناکام رہے، اور یوں حضرت خلیل اللہ کا پورا خاندان اس آزمائش میں بھی کامیاب ہو گیا۔ ان تمام آزمائشوں سے گزرنے کے بعد ناظرین حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر میدان میں کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص انعامات سے نوازا، خاص اکرام سے نوازا، اور آپ علیہ السلام رہتی دنیا تک انسانیت کے امام بنا دیے گئے۔ کیا بنا دیے گئے؟ انسانیت کے امام بنا دیے گئے۔ اس ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، بات یہاں پہ ختم ہو رہی ہے کہ بے شک میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، امام بنانے والا ہوں۔ اور ناظرین آج آپ دیکھ لیجئے کہ جتنے بھی مذاہب ہیں، یعنی جو آسمانی مذاہب ہیں، وہ سب کے سب آپ کو اپنا امام مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کا صدقہ دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ ایک مختصر سا وقت ہے، لوٹ کے انشاءاللہ کچھ اور بات ذرا فتح مکہ کے حوالے سے کرنی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نا صاحب کہ اسلام جو ہے وہ دہشت گردی کا مذہب ہے۔ آپ کو بتاؤں گا صاحب ایک ایسا واقعہ ہے جو بہت کم لوگ سن پاتے ہیں، مطلب یوں کہیے کہ سنایا نہیں جاتا اس طرح سے، اس پہ گفتگو کروں گا مختصر سے وقفے کے بعد۔ رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بس آخری لمحات ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم یہ پورا دن جو ہے بنیادی طور پر فتح مکہ کی یاد میں منائیں گے۔ 20واں روزہ ناظرین الحمدللہ ہم نے اختیار کر لیا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ ہم اب مغرب کے بعد سے جو ہے وہ مغفرت کے عشرے کو بھی رخصت کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو فتح مکہ کا دن ہے ناظرین اس کا بھی اہتمام کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ جو مسلمانوں کے حوالے سے بات کی جاتی ہے نا، اور ایک خاص لیبلنگ مسلمانوں کے حوالے سے کی جاتی ہے کہ مسلمان ایکسٹریمسٹ ہیں، مسلمان دہشت گرد ہیں،
میں آپ کو ایک مثال دے کے آج سمجھاتا ہوں، اور یہ مثال ایسی ہے، بہت کم اس مثال پہ بات کی جاتی ہے، لیکن ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ طاقت ہے، قوت ہے، اسباب ہیں، 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین موجود ہیں، لشکر بھرپور ہے، اسلحے سے لیس ہے، یعنی جس طرف نگاہ کریں سہما کے رکھ دیں، قدم لڑکھڑا جائیں دیکھنے والوں کے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر طاقت کے ساتھ اب مکہ پاک کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ مدینہ پاک سے نکلیں 10 رمضان المبارک کو اور آپ مکہ پاک کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تقریباً کوئی 30 مائلز کے فاصلے پر ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے مقام ارج۔ کیا نام ہے؟ مقام ارج، ذہن میں رکھیے گا۔ وہاں پر ایک کتیا بیٹھی ہوئی ہے اور وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے۔ اب آپ ذرا سوچئے، ایک assumption کیجئے، جب 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا لشکر ہوگا تو سواریاں بھی ہزاروں کی تعداد میں ہوں گی نا، ایسا ہی ہوگا نا، مطلب سینکڑوں تو نہیں ہو سکتی، ہزاروں کی تعداد میں ہوں گی۔ اور چونکہ اب مسلمان بہت پاور کے ساتھ جا رہے ہیں، بہت طاقت کے ساتھ جا رہے ہیں، تو ظاہر اسلحہ بھی ہے، گھن گھرج بھی ہے، گھوڑوں کی ہنہناٹ بھی ہے، اونٹ بھی موجود ہیں، یعنی جس طرح کا لشکر ہو سکتا ہے اس طرح کا لشکر بھرپور لشکر جا رہا ہے۔ اب یہ 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین چل رہے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ ہیں، اور سامنے یہ جو جانور ہے یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک کلیئر ہو گئی بات۔ اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن میں کیا ہونا چاہیے؟ آپ کے ذہن میں، آپ کی نگاہ میں، آپ کے ویژن میں تو مکہ پاک ہونا چاہیے نا، بیت اللہ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ بیسکلی اب مکے کو فتح کرنے کے لیے جو ہے مکے میں داخل ہونے والے ہیں۔ آپ کی سمت تو وہ ہے، آپ کی ڈائریکشن تو وہ ہے، لیکن قربان جائیں، میری آل اولاد قربان ہو جائے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پاک کو تو دیکھ رہی ہے، لیکن نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر بھی، جس موقع پہ آپ کو وہاں نہیں دیکھنا چاہیے تھا، وہاں دیکھ رہے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کتیا بنیادی طور پر اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، اور اس لشکر کے شور و غل کی وجہ سے وہ سہم کر کھڑی ہو گئی اور غرانے لگی، اور جیسے ہی وہ غرانے لگی تو فوراً ہی رحمت للعالمین کی جو رحمت بھری نگاہ ہے وہ اس جانور کے اوپر پڑتی ہے، اس کے بچوں پہ پڑتی ہے، اور سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے جویل بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنی سواری سے اتریں اور اس کو اپنی اوٹ میں لیں، جب تک کہ یہ لشکر نہ نکل جائے آپ یہاں سے نہ ہلیے گا، ایسا نہ ہو کہ یہ بچے اور اس کی جو ماں ہے وہ اس لشکر کی وجہ سے سہم جائے۔ یہ ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ اندازہ کیجئے یعنی کس جانب میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ جاتی ہے۔ یوں کہیے کہ ہر جانب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ جاتی ہے۔ کوئی دنیا کا، اس کائنات کا ایسا گوشہ نہیں ہے جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں سے اوجھل ہو۔ مقصد کیا ہے؟ جا کس سمت رہے ہیں؟ فتح آپ کے سامنے کھڑی ہے، مکہ آپ نے فتح کرنا ہے، داخل کرنا ہے، سامنے دشمن موجود ہیں، لیکن آپ دیکھیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں نگاہوں پر قربان جاؤں، جاتے جاتے بھی آپ کی کریمی، آپ کی رحیمی اس درجے جوش پر ہے، اس درجے اوج کمال پر ہے کہ آپ اس جانور پر بھی کرم فرما رہے ہیں جو جانور اپنے بچوں کو دودھ پلا رہا ہے۔ بس بتانا یہ چاہتا ہوں کہ صاحب جس کریم کے دامن سے ہم وابستہ ہیں نا مسلمان، وہ کریم وہ ہے کہ جس نے پوری زندگی کریمی کی ہے، رحمت ہی رحمت ہے، بس رحمت ہی رحمت ہے، دوسری کوئی بات نہیں ہے۔ جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ دنیا میں مسلمانوں کے حوالے سے جو بھی پرسیپشنز ہیں نا، ہم جو مسلمان ہیں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس پرسیپشن کو غلط ثابت کریں اور پازیٹیو پرسیپشن کریٹ کریں مسلمانوں کا۔ یہ بتائیں کہ ہمارے جو فاؤنڈر ہیں، جو بانی اسلام ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی حیات طیبہ کیا ہے؟ مسلمان جو ہیں وہ اجڑ اور جاہل نہیں ہیں، وہ انتہا پسند نہیں ہیں، وہ دہشت گرد مسلمان ہو ہی نہیں سکتا صاحب۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے، صحیح امتی ہے، اور صحیح کلمہ پڑھنے والا اور صحیح تعلیمات پہ چلنے والا ہے، وہ کبھی بھی دہشت گردی کر ہی نہیں سکتا۔ بس یہ رحمت کی بات ہے اور رحمت کی ہی باتیں رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو سمجھنے، اس کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں، اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، میرے آپ کے پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔ رمضان کی رحمت آ جائے کردار میں، بات چیت میں نرمی ہو، خوشی ملے
हिसार में रमजान की रहमत आ जाए किरदार में रमजान पाकिस्तान अल्लाह का एहसान है रमजान पाकिस्तान रमजान पाकिस्तान अल्लाह का एहसान है रमजान पाकिस्तान गलती रुक जाए रोजे की ढाल से काम हर एक अच्छा हो इसी ख्याल से दीन तो है दुनिया में नेका माल से रमजान पाकिस्तान अल्लाह का एहसान है रमजान पाकिस्तान हाथ किसी का पकड़ो और इमदाद